الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ را تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز زیب سجادہ آستان عالیہ حضرت پیر سید اشرف رضا صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی و جمیع مشائخین کرام، علماء ذوی الاحترام، عرش مقام سادات کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر رسول و ولی ہے، تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ آج کی یہ خوبصورت حسین و جمیل محفل قطب رائے چور حضور سیدی شمس عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔
اور آپ نے اشتہارات کے ذریعے سے آج کی اس محفل کا عنوان، جسے سرنامہ کلام بنایا جانا ہے، اس کو معلوم بھی کر لیا ہے اور اس کو محسوس بھی کر لیا ہے کہ آج عظمت اولیاء پر عرس کی اس تقریب میں مجھے گفتگو کرنا ہے۔ تو میں نے اسی مناسبت سے بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ جو عام طور پر اولیاء اللہ کے لیے اکثر خطبہ اور اکثر محررین، مقررین اور مصنفین اس کا ذکر کرتے ہیں، میں نے بھی اس کی تلاوت کی ہے۔ میری گفتگو کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو۔ پہلے میں آپ کے سامنے اولیاء اللہ کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پہلے یہ پتا چلے کہ ولی ہوتا کون ہے، اور اس کے بعد دوسرا حصہ گفتگو کا اگر آپ کا موڈ رہا تو پھر ان کی شان اور عظمت کیا ہے اس پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت افراط اور تفریط کے ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو سرے سے اولیاء اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ولی کوئی چیز نہیں، اولیاء کی کوئی شان نہیں، اور ولیوں کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، اور ان کے مزارات کو مٹی کا ڈھیر کہا جاتا ہے، ان کے مزارات کو شرک کا اڈا کہا جاتا ہے، ان کے مزاروں کو بت پرستی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو آپ کہہ لیں کہ نواسب کا طبقہ کہہ لیں یا اہل بدعات کا طبقہ کہہ لیں اسے، لیکن دوسرا طبقہ ہے جسے ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ ان کی روش بھی آج کے دور میں کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی کچھ بگڑے سے نظر آتے ہیں، سب کی بات نہیں کرتا۔ وہ ہر ولی کا انکار کر رہے ہیں اور یہ ہر ایک کو ولی مان رہے ہیں، یہ بات ہے۔ تو دونوں میں گویا کہ افراط اور تفریط ہو گئی ہے اور نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہمیں پہلے طے یہ کرنا ہے کہ ولی ہوتا کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے، ولی کہتے کسے ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جس کے کردار بھی مشکوک ہے وہ بھی رضی اللہ عنہ کہلا رہا ہے، اس کا بھی عرس ہو رہا ہے، اس پہ بھی سندل چڑھ رہا ہے اور اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا، ہر نیک بندہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، اس لیے کہ نیک ہونا اور ہے، ولایت کسی اور چیز کا نام ہے، تقوی ہونا اور ہے۔ ہر متقی بھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا، اس لیے کہ معیار کچھ اور ہے ولایت کا، اور سب کے درجات الگ الگ ہیں۔ دیکھیے، ہر مومن ولی نہیں ہوتا، اسی طرح ہر نیک ولی نہیں ہوتا، ہر متقی بھی ولی نہیں ہوتا۔ ولایت کے کچھ درجے ہوتے ہیں، آپ نیک مانیے، نیک گمان کیجئے، متقی مانیے، حسن ظن رکھیے۔ اور اگر یہ منبر چونکہ بہت ذمہ دار منبر ہے اور اس کے سرپرست حضرت علامہ اشرف رضا صاحب قبلہ سید محترم اور سادات کرام ہیں، تو میں یہاں پر ایک بات یقیناً حق کہوں، اور میں حق ہی کہنے کے لیے بلایا گیا ہوں، آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد حضرت قطب رائچور کو گواہ بنا کر اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہوں کہ میں کسی شخصیت کو ٹارگٹ کر کے تقریر نہیں کروں گا، اور نہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں۔ شخصیات کو یا کسی کو گمان میں رکھ کے تقریر کرنا یہ غیبت ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اس لیے میں صرف جنرل بات کروں گا۔ پھر اگر یہ بات ہو جیسے ہم شراب پر مطلقاً تقریر کرتے ہیں، زنا پر مطلقاً تقریر کرتے ہیں، جب ہم شراب کی مذمت پر بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی شرابی ہماری نگاہ میں نہیں ہوتا، جب ہم زنا پہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی زانی ہماری نگاہ میں نہیں ہوتا، لیکن بات اس تک تو پہنچتی ہے مگر وہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، مریض کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے وہ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرے، لیکن نہ
نشتر بھی ضرور لگائے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ میں یہاں مجبور ہوں، میں جیسے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر مومن ولی نہیں ہوتا، جس کو ہم عرف عام میں ولی کہہ رہے ہیں، ہر متقی ولی نہیں ہوتا، ہر پرہیزگار ولی نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ہر عالم بھی ولی نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر پیر بھی ولی نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پیر ہونے کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ولی کسی اور چیز کا نام ہے۔ دیکھیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں بڑوں کو تو سمجھا نہیں سکتا، بڑوں کو سمجھانا بے ادبی ہوگی، لیکن آپ چونکہ میرے لیول کے لوگ ہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ ہر بندے کو ولی کہنے کی غلطی مت کیجئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ آپ سے ناراض ہوگا۔ اللہ کیوں ناراض ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر کسی چلتے پھرتے بندے کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ یہ امین القادری کا دوست ہے، میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں، نہ کبھی جان ہے نہ پہچان ہے، آپ نے کہہ دیا یہ ان کا دوست ہے۔ مجھے مولانا جمیل نے کہا کہ آپ کا فلاں بندہ رائچور میں دوست ہے، میں کہا میں تو اسے جانتا بھی نہیں، تو کہا وہ فلاں صاحب کہہ رہے تھے۔ بولو میری اس سے ناراضگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک بندے کو میرا دوست تو اس نے جڑ دیا۔ اب آپ مجھے بتاؤ بھائی، جو میرا دوست نہیں ہے، جو میرا رشتہ دار نہیں ہے، جو میرا متعلق نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا تو میں آپ سے ناراض ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ تو جو بندہ اللہ کا دوست نہیں ہے، آپ اس کو زبردستی اللہ کا دوست بنا رہے ہیں، پھر یہ کہ اس کا کردار بھی اچھا نہ ہو، تو پھر اللہ آپ سے ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور پھر اس کا نقصان کیا ہوگا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے میری تقریر سن کے مجھے ولی کہنا شروع کر دیا، تو اب میرا پیر پھسلا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اب میں ولی ڈکلیئر ہو گیا، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ جیسا امین القادری، کیونکہ اس کو لوگ ولی مان رہے ہیں، تو قطب رائچور بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اب بتائیں میری غلطیوں کی بنیاد پر میرا بزرگ جب مشکوک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیے گا۔ اس لیے بڑوں کو مشکوک کر رہے ہیں، غیر ولی کو آپ ولی کہہ کر کے، چھوٹوں کو ولی کہہ کر کے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو کہا یہ اللہ کا ولی ہے، اس کا کردار ہے کہ وہ چندہ مدرسے کا کھا جاتا تھا، تو بتائیے آپ مجھے بتائیے کہ بڑے مشکوک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو بھائی جو ولی ڈکلیئر کرنا ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ولی کو ولی پہچانتا ہے، ولی کی شناخت ولی کرتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، قدرت خود کہتی ہے، حدیث قدسی ہے، اولیائی تحت قبائی، کہ میرے ولی جو ہے وہ میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ ولیوں کو اس طریقے سے عام نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بھی سن لیں، جو ولی ہوتا ہے وہ خود کو بھی کبھی ولی ڈکلیئر نہیں کرتا، بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا، میں حیا کے پردے میں کہنے پہ مجبور ہوں، عنوان آ گیا تو کہہ رہا ہوں، ورنہ نہیں کہہ سکتے یہ بات، معافی چاہتا ہوں بزرگوں سے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، عورتیں جس طرح سے اپنی ناپاکی کے کپڑوں کو چھپاتی ہے، ولی اپنی ولایت کو اس طریقے سے چھپایا کرتے ہیں۔ اب اس سے بڑی بات میں آپ کے سامنے کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سید الطائفہ جنید بغدادی کہہ رہے ہیں، اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن لوگ جانتے ہیں اس معاملے میں عورت اتنی باغیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے بھی اس چیز کو چھپایا کرتی ہے۔ پتہ چلا ولایت جو ہے وہ مردودوں کے سامنے کیا ظاہر کی جائے، ولایت تو محبوبوں سے بھی چھپائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں، صرف چلے سے، دعا سے، تعویذ سے، اور پھر جو ہے تقریر سے، امامے کے پیچ و خم سے، خوبصورت شیروانی اور جبوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ ولایت کو چیک کرنا ہے کہ کوئی بندہ ولی ہے کہ نہیں ہے، اب میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ حضور غوث الثقلین، حضور غوث الثقلین، سید الاولیاء، قدوۃ الاولیاء، غیاث الکونین، غوث العالمین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک ولی نہیں بنتا، یہ ولی بننے کا پہلا درجہ، ولایت کے تو یوں تو 100 درجے ہیں،
کچھ کہتے ہیں 70 ہے، کچھ کہتے ہیں 28 ہے۔ پہلے درجے پہ جس کو ولایت کے منصب پہ فائز ہونا ہو تو اس میں کم سے کم 12 صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے کئی مقام پر اس کو پڑھا ہے، اس لیے میں تفصیل اس کو شمار کرا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا، پھر اس کے بعد آپ چیک کیجئے گا۔ بہت سے جن کے عرس یہ 50-100 سال کے اندر عرس بھی ایک دھندا بن گیا ہے، ایک دھندا ہے، سجادہ نشینی دھندا ہے، پیری مریدی دھندا ہے، عرس دھندا ہے۔ چند چھوکرے مل جاتے ہیں، کسی بھی مزار کو ڈھونڈ لیتے ہیں، کہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اب تو یہ ہو گیا ہے، اب معاذ اللہ شوق یہ ہے کہ میرا بھی عرس ہونا چاہیے۔ سالانہ فاتحہ نہیں ہو رہی ہے بھائی، مغفرت کی دعا نہیں ہو رہی ہے، سب کے عرس ہو رہے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ ایک بات یاد رکھنا، دیکھیے میں جانتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو کڑوی لگے گی، بری لگے گی، لیکن چونکہ آپ کا عقیدہ بچانا بھی تو ضروری ہے نا، ورنہ اگر ان فراڈی لوگوں کو ولایت ڈکلیئر کر دی گئی اور دادا گیری اور بابا گیری کی بنیاد پر یہ ولی مان لیے گئے تو 1 صدی کے بعد وہ نقصان ہوگا کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج اگر ہمیں کوئی گالی دے کر میرا مسلک محفوظ ہو جاتا ہے اور میرے مسلک والوں کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے تو ایک امین القادری کو 4 گالیاں پڑھنے سے اس کا نقصان کیا ہونا ہے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ ریکارڈ بنے گی، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو لوگوں تک یہ ذکر آئے گا کہ جس وقت یہ فراڈ ہو رہا تھا اس وقت تو کچھ لوگ ایسے تھے جو چیخ رہے تھے، جو چلا رہے تھے، جو آواز لگا رہے تھے، جو احتجاج درج کرا رہے تھے۔ یاد رکھنا، احتجاج درج کرایا ہوا وقت کے زمانے اور حالات کے ساتھ لوگ اس زمانے میں دبا دیتے ہیں، لیکن ہر زمانے میں وہ زندہ رہتا ہے۔ مثال کے طور پر امام علی مقام نے شہید ہو کر احتجاج درج کرایا، لیکن یزید کے چہرے سے نقاب تو کھنچ گیا نا، اور آج تک جو ہے یزید اور یزیدیت کو اس دن کے بعد سے کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے ان خرافات کو بھی ایک دن آئے گا کہ لوگ ریجیکٹ کریں گے، کوئی قبول نہیں کرے گا، لیکن کسی کو تو موج دریا کا حریف بننا پڑے گا۔ بہت کچھ سوچ کر میں بھی بنا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا تھا عافیت سائل میں ہے۔ اللہ اکبر، میٹھی میٹھی باتیں کر کے یقیناً بہت کچھ وصول کیا جا سکتا ہے، مگر ہم لوگ اپنے بزرگوں کے وفادار ہیں، اپنے مسلک کے وفادار ہیں۔ اس لیے اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، لیکن بے حوالہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ جو میں پڑھ رہا ہوں، حضور غوث العظم دستگیر پیران پیر فرماتے ہیں ولایت کی پہلی منزل کے لیے کم سے کم 12 شرطیں ہیں۔ یہ بھی سن لے، پیر ہونے کے لیے صرف 4 شرطیں ہیں، پیر ہونے کے لیے صرف 4 شرطیں ہیں، لیکن ولی ہونے کے لیے 12 شرطیں ہیں۔ 4 شرطیں پیر ہونے کے لیے کیا ہے؟ علم والا ہو، سنی سے العقیدہ ہو، خلافت کا سلسلہ حضور تک ملتا والا جو ہے وہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ کہیں سے کٹا پٹا نہ ہو، کڑیاں جڑی ہوئی ہو، اور وہ فاسق و فاجر نہ ہو۔ 4 شرطیں موجود ہیں، وہ پیر بن سکتا ہے۔ اب 4 شرطوں میں آپ کسی سے بھی مرید ہو جائیں، اگر وہ خالی ہے، ہو سکتا ہے وہ خالی ہے، دادا پیر سے ملے گا، دادا پیر بھی خالی ہے، پر دادا پیر سے ملے گا، اور پر دادا پیر خالی نہیں ہوگا مجھے جہاں تک کہ امید ہے، اس لیے کہ یہ خرافات ابھی 50 60 20 100 سال کے اندر کی ہے، اوپر تو پھر بہت رنگ ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور اگر کوئی کم نصیب ایسا مل ہی گیا کہ 4 6 بھی خالی ہے تو پھر اوپر تو پھر ماشاءاللہ بڑے کرم کی بات ہے نا، حضور غوث الثقلین بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار غریب نواز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات ہے۔ لیکن ولی ہونے کے لیے، اور یہ بھی یاد رکھنا، ہر پیر ولی جیسے نہیں ہوتا ویسے ہر ولی بھی پیر نہیں ہوتا۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ولی ہوئے ہیں لیکن پیر نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے پیری مریدی نہیں کی ہے۔ ایک بہت بڑے ولی کا نام ہی لے لوں، آپ نے نام سنا ہے، اپنے وقت کے بلکہ ہر زمانے کے امام عشق و محبت، خیر التابعین، سید التابعین، سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی عظیم شخصیت ہے، لیکن کبھی کسی کو آپ نے مرید نہیں فرمایا ظاہر میں، یہ بات یاد رکھیے۔ اور بھی بے شمار لوگ ہیں، اس لیے یہ بھی، اور پھر ایسا بھی ہے بے شمار اولیاء ایسے بھی ہیں
جو ظاہر میں کسی کے مرید بھی نہیں ہے، بغیر مرید کے وہ مقام ولایت پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ بھی مقامات ہیں، یہ بھی منزلیں ہیں۔ تو اس لیے اب چلو جلدی سے پڑھتا ہوں، وقت کی نزاکت بھی ہے۔ دو عنوانات اس وقت ہیں۔ پہلی چیز سرکار غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں 12 چیزیں جب تک کہ نہیں ہوگی تب تک کہ کوئی ولایت کی منزل پہ نہیں ہوگا۔ یہ 12 چیزیں چاہیے، پھر اور ترقی کرے گا، اور ترقی کرے گا، اور ترقی کرے گا تو اوپر جائے گا۔ پھر ولایت میں قطبیت بھی ہے، ابدالیت بھی ہے، غوثیت بھی ہے، افرادیت بھی ہے، قلندریت بھی ہے، اور پھر نجبہ ہے، نقبہ ہے، الگ الگ جو ہے وہ مقامات ہیں۔ اس سب کے لیے ایک بہت طویل وقت چاہیے۔ لیکن اب سنیے گا، اب وہ 12 صفتیں کون سی ہے جو ایک بندے کو مقام ولایت تک لے جاتی ہے؟ یہ غوث پاک فرما رہے ہیں، اور اس کو لکھا کس نے ہے؟ امام اہل سنت نے اس کو فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے۔ اور پھر اب ذرا وہ صفتیں سننا، ایمان آپ کا جھوم جائے گا انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں 2 صفتیں اللہ کی اس کو نصیب ہوتی ہے، یعنی وہ خدا کی 2 صفتوں کا مظہر بنتا ہے۔ اور وہ 2 صفتیں بھی کون سی ہے؟ صفت ستاری اور صفت غفاری۔ ابھی میں جلدی پڑھ دوں، پھر تھوڑا مختصر تفسیرہ کروں گا۔ 2 صفتیں رسول اللہ کی اس میں دی جاتی ہے، 2 صفتیں صدیق اکبر کی دی جاتی ہے، 2 صفتیں فاروق اعظم کی دی جاتی ہے، 2 صفتیں عثمان غنی کی دی جاتی ہے، 2 صفتیں مولا علی کی دی جاتی ہے۔ یعنی کہ 4 یاروں کی 8 صفتیں، رسول اللہ کی 2 10، وہ اللہ رب العزت کی 2 صفتوں کی مظہریت 12 صفتوں کا مظہر بنتا ہے۔ یہ غوث پاک کہہ رہے ہیں، غوث پاک لکھ رہے ہیں، امام اہل سنت کا حوالہ بھی ساتھ آ گیا۔ اس سے پتا چلا کہ جو ولی ہوتا ہے وہ 4 یاروں کو ماننے والا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ وہ 4 یاروں کو بھئی دیکھو، ایسا ہے کہ نعرہ نہ لگاؤ، اور اگر لگاؤ تو پھر سب مل جل کے لگاؤ کہ لگے کہ سب اس میں شریک ہے۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، چلیں آگے اس کا خیال رکھیے گا، غور سے سنیے گا۔ یعنی 4 یاروں کی صفتیں، یہ میں آج کل کے مولوی صاحب کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، غوث العظم دستگیر کا فرمان بیان کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، تو اب جو 4 یاروں کو نہیں مانتا وہ تو ہو گیا رافضی، اور جو اہل بیت کو نہیں مانتا وہ تو ہو گیا ناسبی۔ اس کا مطلب یہ فیصلہ غوث پاک کر رہے ہیں، نہ رافضی ولی ہو سکتا ہے نہ ناسبی ولی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھ لو، سب سے پہلی چیز تمہارے سامنے آ گئی، کلیئر ہو گئی کہ کوئی کتنا بھی بڑا بن جائے، اگر اس کے عقائد رافضیت کے ہیں تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، اور جو نعرہ حیدری سے چڑھتا ہے وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ حیدری، میں نے خاص طور پر ناسبیت میں ذکر علی کا تذکرہ اس لیے کیا کہ وہ ذکر علی مرتضیٰ سے اس لیے چڑھتے ہیں کیونکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھ رہے ہیں، مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں لکھ رہے ہیں، امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں لکھ رہے ہیں کیا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ علی علی کر کے ولی بنا۔ یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، صرف یہ ہر سارے اولیاء کا عقیدہ ہے۔ جب تک علی مرتضیٰ کی سچی غلامی نصیب نہیں ہوتی اس وقت تک کسی کو ولایت نصیب نہیں ہوتی۔ اب بھائی جو یا رسول اللہ اور یا علی مدد کو شرک کہیں تو پھر ان کے یہاں ولایت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ کسی کا بھی ان کے یہاں نام پڑھیے، وہاں آپ کو ولی نہیں ملے گا۔ یہ سب ناسبی مشرک جو یا علی مدد پہ شرک کا فتویٰ لگاتے، میں نام نہیں لوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے قیمتی نہیں ہے کہ ان کی تشہیر کی جائے۔
میری قوم اچھی طرح جانتی ہے، میری قوم کہ وہ کون لوگ ہیں، کس محلے میں رہتے ہیں، کس کی پیدائش سے پیدا ہوئے ہیں، کن کی محنتوں سے ظہور پذیر ہوئے ہیں، اور پھر کن کے کہنے پہ قلم چلایا ہے، کن کے کہنے پہ زبان چلایا ہے۔ یاد رکھنا، غالب اور اقبال کے اشعار سننے والے اتنے سمجھدار نہیں ہے جتنی سمجھداری اللہ نے میری قوم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ سب سمجھ رہے ہیں تو غور سے سنیے، اللہ اکبر، جو یا نبی کہنے پر اور یا علی کہنے پر شرک کا فتویٰ دیتے ہیں، وہ لوگ بھی ولی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یا علی مدد کے بغیر ولایت ملتی نہیں، اور پھر وہ رافضی بھی ولی ہو نہیں سکتے جو صدیق و فاروق کا نام لینے پر چھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہیں ولایت نہیں، کیونکہ چار یاروں کی صفتیں ملتی ہے نا، تو اور ایک بات سن لیں، جن کی صفتوں سے بندہ ولی ہو جائے ان ہستیوں کی شان کا عالم کیا ہے؟ جن کی توجہ کریں، بہت خاص بات شاید آپ محسوس نہ کر سکے لیکن اللہ کرے علم والے محسوس کریں گے، جس کی دو صفت تجھے ولی بنائے اس کی تمام صفتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ذرا غور فرمائیں۔ اب بتاؤ، جب قطب رائے چور ایسے ولی ہیں تو صدیق اکبر کیسے ولی ہوں؟ صدیق کی دو صفت نے اس مقام پر پہنچایا، فاروق کی دو صفت نے اس مقام پر پہنچایا، تو ان میں صرف دو صفت تو نہیں تھی نا، تو پتا چلا جس کے دو قطرے مقام ولایت پر پہنچا دیتے ہیں وہ پورا سمندر صدیق اکبر کیسا ہوگا، وہ پورا سمندر فاروق اعظم کیسا ہوگا، وہ پورا سمندر عثمان ذوالنورین کیسا ہوگا، وہ پورا سمندر حیدر کرار کیسا ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ غوث الاعظم دستگیر فرما رہا ہے، کیونکہ حیدر کرار کے بعد ولایت دینے کی ذمہ داری جس کے ہاتھ میں آئی اسے غوث الثقلین کہتے ہیں، سرکار غوث اعظم کہتے ہیں۔ تو اب دھیان سے سننا، تو 12 صفتیں، لیکن اب 12 صفتیں تھوڑی سی ٹف ہوگی، دو جملے کہہ کے آگے بڑھوں گا، پھر عظمت اولیاء پر آ جائیں گے۔ 12 پہلی دو صفتیں، یعنی اللہ کی دو صفتوں کا وہ مظہر بنتا ہے، اس میں دو صفتیں خدا کی اس طرح آتی کہ وہ مظہر صفات الہی بن جاتا ہے، دو صفات کے، ستاری اور غفاری۔ مطلب جو ولی ہوگا، دھیان سے سننا، جو ولی ہوگا وہ صفت ستاری کا مظہر ہوگا، مطلب وہ کسی کے عیب بیان نہیں کرے گا، تھوڑا خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن، کسی کا عیب بیان نہیں کرے گا۔ جن لوگوں کی محفلیں مائک پر بھی غیبت سے خالی نہ ہو، آپ ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں ان کو دیکھو تو خدا یاد آتا، ذرا غور فرمائیں۔ جو ابا کے عرس میں بھی غیبتیں لے کے بیٹھتے ہیں، چچا کے عرس میں بھی غیبتیں لے کے، جنہیں غوث پاک کی کرامتیں نہیں پتا، پھر واللہ کرو کسی کو ٹارگٹ نہیں کرو، میں کوئی میرے نظر میں نہیں ہے، اللہ لا الہ الا اللہ، ایمان پہ خاتمہ ہونا۔ اس لیے بات یاد رکھنا، آپ کہیں لے کر کے مت جائیے گا، تو یاد رکھیے گا، یعنی وہ صفت ستاری کا مظہر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے، یعنی جو ولی ہوگا وہ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لے گا، کیونکہ ولی کا مسلک یہ ہوتا ہے ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں، ذات کے لیے ولی نہیں لڑا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کسی کے 4 ماننے والے ہو جائیں، اس کے خلاف ایک جملہ کہہ کے دیکھیں، بول کے دیکھیں نا ایک جملہ۔ حضرت ہمارے مرشد حضرت قطب الاقطاب سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے خلاف دلی کے بہت سارے لوگ بک بک کرتے تھے، باتیں آتی تھی تو آپ مریدوں سے کہتے تھے کہ میں نے معاف کر دیا، تم بھی معاف کر دو۔ جب ان کو یہ لگا کہ یہ پیٹ پیچھے بولنے پر کوئی مواخذہ نہیں کرتے تو ان کی ہمت اتنی بڑی کہ وہ منہ پہ بولنے لگے،
تاریخ گواہ ہے، محبوب الہی کے منہ پہ انہوں نے گالیاں دی، محبوب الہی نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ مریدین مارنے کے لیے دوڑے تو کہا کہ میں نے معاف کیا ہے، تم بھی معاف کر دو، اس لیے کہ اگر گالیوں کا جواب گالیوں سے دیا جائے گا تو ان میں ہم میں فرق کیا رہ جائے گا۔ غور کیجئے گا، آپ یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ آپ دیکھ لیجئے نا، کسی کے چیک کرنا ہے نا، صفت غفاری چیک کرنا ہے تو بول کے دیکھو نا ایک جملہ، ذرا غور کیجئے گا۔ جو کہتے ہیں یار مسلک کی بات نہ کیا کرو، شدت نہ کیا کرو، مل جل کے رہنے کی ضرورت ہے، ان کے بارے میں ایک جملہ جو رسول اللہ کو گالیاں سننے کے لیے کہ حضور کو گالیاں دی جائے تو بھی تمہیں چپ رہنا چاہیے، جواب نہیں دینا چاہیے، اتحاد رکھنا چاہیے، ان کے خلاف ایک جملہ بول کر کے دیکھو، پھر ان کا غصہ دیکھو تو پھر کہو تو اپنے لیے اتنا غصہ کر سکتا ہے اور رسول اللہ کے لیے تجھے غصہ نہیں آتا، تو پھر تو کون سا مومن ہے، تو کون سا مسلمان ہے؟ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو صلح کلیت کا طوفان بدتمیزی بپا ہے کہ نبی پر بھی گالیوں کی بوچھار آئے تو چپ رہو، میں نے کہا سنو، ذات کے لیے چپ رہنا اسے صبر کہتے ہیں، اور نبی کی گستاخی سن کے چپ رہنا نامردی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ صبر نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ اکبر جب نبی کے خلاف جملے آئے تو تب حسان بن ثابت کی سنت پر عمل کیا جائے کہ نہیں کچھ کر سکتے تو کم سے کم نبی کی شان ہی بیان کر دی جائے، نبی کی عظمت ہی بیان کر دی جائے۔ تو جلدی جلدی چلتا ہوں، آپ کے دماغ میں بہت سے رضی اللہ اور رحمت اللہ علیہ جو آپ نے خود ساختہ گڑھ رکھے ہیں، آج انشاءاللہ بہت سے ذہن کے باہر نکلیں گے، اور جو یہ سچے رضی اللہ اور رحمت اللہ علیہ ہیں ان کی عظمتیں آپ کے دماغ میں آئے گی کہ یہ کیسے رہے ہوں گے جنہیں صفت ستاری ملی ہے، جنہیں صفت غفاری کا مظہر بنایا گیا۔ اس کا مطلب یہاں سے جڑو، یہ عیب بھی چھپا لیں گے اور معافی بھی کروا دیں۔ ادھر بھٹک رہے ہو، پھر اس کے بعد رسول اللہ کی دو صفات کا مظہر بنتا ہے، حضور امت پر مہربان تھے، رفیق و شفیق تھے، تو جو ولی ہوتا ہے وہ بھی بہت مہربان ہوتا ہے۔ پتہ کتنا مہربان ہوتا ہے؟ توجہ سے سن لیں، ذرا غور سے سنیں، میری طرف دیکھیں، اللہ اکبر، ولی کتنا مہربان ہوتا ہے۔ ماں کی مہربانیاں جس کے سامنے ہلکی لگنے لگتی ہے، ولی کی مہربانیوں کا عالم یہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ولی کا حال یہ ہوتا ہے، تم دوستوں سے پیار کرتے ہو، دشمنوں سے نہیں کرتے۔ ولی جیسے دوست سے پیار کرتا ہے ویسے ہی دشمن سے بھی کرتا ہے، دشمن سے بھی وہ ویسے ہی پیار کرتا ہے۔ میں نے کل جو ہے ایک واقعہ پڑھا تھا، وہ خانقاہ جو ہے وہ بندہ نوازی کے اندر ایک خانقاہ میں گیا تھا، کل میں عرس میں مجھے عنوان تھا بزرگان چشت، تو آج مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، ذرا توجہ سے سننا۔ ہمارے آپ کے مرشد سلسلہ چشتیہ کی آبرو، بندگی مخدوم حضرت نصیر ملت والدین خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا نام سنا ہوگا۔ سرکار محبوب الہی کے جانشین ہیں، سرکار بندہ نواز کے پیر و مرشد ہیں۔ ذرا غور فرمائے ولی کیسا ہوتا ہے، ولی کے اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ آپ تنہا تھے، حجرے میں تھے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد آپ پر 12 یا 18 وار کیے چاقو کے، غور سے سننا، 12 یا 18 وار کیے چاقو کے، اور جب کیے تو خون اتنا نکلا، آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا، عالم استغراق میں تھے۔ یہ بھی صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے، استغراقی جو کیفیت ہوتی ہے، صوفیہ جب عشق یار میں گم ہوتے ہیں تو پھر ان کو کسی کی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، 12 یا 18 وار کیے، خون اتنا بہا کہ جو حجرے کی نالی تھی اس سے باہر نکلا، کتنا بہا ہوگا کہ نالی سے خون بہنے لگا۔ مریدوں کو پتا چلا، مریدین آئے، دیکھا کہ ایک شخص وار کرتا ہے، فوراً استغراق سے آپ اپنی حالت میں تشریف لائے، اور اس کے بعد مریدوں کو کہا اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں اس سے کوئی بدلہ نہیں لینا، میں نے معاف کیا تم بھی معاف کر دو۔ یہاں تک تو بات ہو گئی، میں نے بھی آج مجھ ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی چلے، میں نے معاف کیا تم بھی معاف کر دو۔ پھر اس کو پکڑ کے کہتے ہیں تو نے مجھے کتنے وار کیے؟ 18 یا 12 وار کیے۔ تو جب تو مجھے چاقو مار رہا تھا تو تجھے محنت تو لگ رہی ہوگی، تو نے محنت اسے مارنے میں محنت لگتی ہے نا تجھے، تو وہ محنت کا محنتانہ یہ ہے کہ میں تجھے 40 تکے، اس زمانے میں تکے ہوتے تھے، میں تجھے 40 تکے دوں،
تاکہ یہ تیری محنت کا محنتانہ ہو جائے. یہ لے جا اور جلدی سے لے کر کے چلا جا. یہ ہے اولیاء اللہ کا کردار, یہ ہے ولیوں کا کردار. اللہ اکبر. آپ یہی سمجھ رہے ہیں اللہ اکبر, ڈھونڈیے نا چراغ نہیں, سورج لے کر کے کسی کو ڈھونڈیے نا. کیا وہ شفقتیں ہیں, وہ رفقتیں ہیں, وہ محبتیں ہیں؟ ہوں گے چند جسے آپ انگلی پر گن سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں دو صفات صدیق اکبر کی ہوتی ہے, وہ سچ بولتا ہے اور وہ مصدق ہوتا ہے. وہ سچ بولا جائے تو اس کی تصدیق وہ کرتا ہے, یعنی ولی جھوٹا نہیں ہوتا. اب آپ چیک کر لیجئے گا, چھوڑیے گا, اس پہ کوئی تفسیرہ نہیں کرتا, آگے بڑھتا ہوں. پھر وہ اس کے فاروق اعظم کی دو صفات ہوتی ہے, وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور بری بات سے منع کرتا ہے, یعنی امر بالمعروف نہیں عن المنکر. اس کے سامنے کچھ بھی غلط کام ہوگا وہ روکے گا, وہ ٹوکے گا, وہ منع کرے گا. چیک کر لیجئے بھائی, کتنے لوگ نیکی کا حکم دیتے, برائی سے منع کرتے. دو جملے بولے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا. نیکی کا حکم یار لوگ ضرور دیتے ہیں, لیکن غریبوں کو, اگر کوئی مالدار ہو تو پھر اس کو نہیں روکا جاتا, اس کو نہیں ٹوکا جاتا. اللہ اکبر. غریبوں کے لیے تو بہت تقوی کا معیار ہوتا ہے, لیکن مالداروں کے لیے 7 خون معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے, غلطی کوئی کرے روکا جاتا ہے, غلطی کوئی کرے ٹوکا جاتا ہے, اس کے لیے چاہے انہیں جان دینی پڑے. اللہ اکبر. پھر حضرت عثمان غنی کی دو صفات کا وہ مظہر ہوتا ہے, یعنی جو ولی ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے. وہ سخاوت, دن کو سخاوت کرتا ہے, رات مصلح پر گزارتا ہے. یعنی ولی لوٹنے والا, لوٹ مار خواہ نہیں ہوتا. وہ ولی لوٹنے والا نہیں بلکہ ولی لٹانے والا ہوتا ہے. کچھ لوگ تو ایسے اللہ والے ہیں کہ اچھی گھڑی پہن کے جانے سے پہلے مرید سوچتا ہے جیب میں رکھ لو کہیں اتر نہ جائے. یہ حالات ہوتے ہیں میرے بھائیوں. کدھر ہے تم؟ اللہ اکبر, اللہ اللہ. مگر یہ بات یاد رکھنا, ابھی بھی چند خانقاہوں میں ایسا تقدس باقی ہے کہ آج بھی لٹایا جا رہا ہے اور لٹایا جاتا رہے گا. تو ولی کبھی لوٹنے والا نہیں ملے گا, ولی ہمیشہ لٹانے والا ملے گا. لوٹنے والے اور ہوتے ہیں, لٹانے والوں کے آستانے 550 سال کے بعد بھی آباد ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں غوث پاک حیدر کرار کی دو صفات, ولی کبھی بزدل نہیں ہوتا, اس میں حیدر کرار کی شجاعت ہوتی ہے, حیدر کرار کی شجاعت ہوتی ہے, اور وہ جاہل نہیں ہوتا, وہ علم والا ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, غوث پاک کہہ رہے ہیں. بھائیو, جو اعوذ باللہ نہیں پڑھ سکتے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, پھر وہ کب سے ولی ہو گئے؟ جنہیں طہارت اور غسل کے مسائل نہیں پتا, وہ کب سے پہنچے ہوئے ہو گئے؟ بات تو غوث پاک کر رہے ہیں, جسے حیدر کرار کے علم و شجاعت کا صدقہ ملتا ہے اسے ولایت عطا کی جاتی ہے. کچھ لوگ ناراض ہو کے کہتے ہیں آپ یہ مسئلہ نہ بیان کیا کریں, کیونکہ بہت سارے ایسے جو پڑھے لکھے نہیں. میں نے یہ کب کہا کہ مدرسے کا فارغ ہوتا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. پڑھا لکھا ہونے کے لیے مدرسہ جانا بھی ضروری نہیں ہے, کیونکہ جسے ولی بنایا جاتا ہے کسی کو کتابوں کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے, کسی کو نگاہوں کے ذریعے پلایا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علم ضرور ملتا ہے. بے شمار ایسے جو کبھی مدرسہ نہیں گئے لیکن مدرسے والے وہاں کے مسئلہ سمجھا کرتے تھے. بے شمار لوگ ہیں. بڑا نام آپ کو دے دوں, شیخ ابو الحسن خرقانی کا نام سنا ہے؟ شیخ ابو الحسن خرقانی کبھی مدرسہ نہیں گئے, دیکھ لیجئے. صاحب ابریز شیخ عبدالعزیز دباغ کا نام سنا ہے؟ کبھی مدرسہ نہیں گئے. مدرسے والے ادھر آ کر سبق سنتے یاد کرتے تھے. اور اپنے شیخ ابو الحسن خرقانی تو وہ سن لیجئے, بات آ گئی تو شیخ ابو الحسن خرقانی وہ کبھی مدرسہ نہیں گئے. جو بنے ہیں حضرت بایزید بستامی کے مزار سے بنے. کچھ لوگ کہتے ہیں مزاروں سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا اگر جانے والا ابو الحسن ہو تو پھر وہ کچھ مزاروں سے ملتا ہے جو آپ کو بیٹھے ہوئے لوگوں سے نہیں ملے گا. آپ تو گالی دیتے ہو کہ کچھ لوگ کھڑی ہوئی کو پوچھتے, کچھ لوگ پڑی ہوئی کو پوچھتے. واللہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پوجتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو اللہ کے رسول کو سجدہ کرنا, اللہ کے رسول کو, ہم نبی کے لیے بھی سجدہ عبادت کو شرک سمجھتے ہیں.
یہ میں اہل سنت کی مقتدر خانقاہوں کا پیغام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، موقر خانقاہ سے اہل سنت کا مسلک بیان کر رہا ہوں۔ جب نبی کو ہم عبدہ کہتے ہیں، ہمارا کلمہ ہے محمدن عبدہ و رسولہ، ہم نبی کی طرح کسی کو نہیں سمجھتے، ہم ہمارے نبی کی طرح سن لے۔ اگر کسی کو سننے کا شوق ہے تو ہم پہ شرک کا الزام لگانے والوں، تمہیں وہ توحید کا مزہ کیا معلوم جس ماء کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں؟ تم کون سی توحید کی بات کرتے ہو؟ توحید کی بھی دو قسمیں ہیں، ابھی بیان کر دوں کھلی کھلی بات۔ ایک شیطانی توحید ہے، ایک رحمانی توحید ہے۔ شیطانی توحید یہ تھی صرف تجھے مانوں گا، کسی کو نہیں مانوں گا۔ رحمانی توحید یہ تھی کہ تجھے بھی مانوں گا اور جس کو تو منوائے گا اس کو بھی مانوں گا۔ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ ابلیس کا قصور کیا ہے؟ اس نے کہا تجھے ہزاروں سجدے، آدم کو ایک بھی نہیں، تو قدرت کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ مجھے تو کر رہا ہے، آدم کو نہیں کر رہا ہے۔ لیکن قدرت جانتی ہے صرف مجھے ماننے سے کام نہیں چلے گا جب تک میرے محبوبوں کو نہ مانو۔ کون سی رٹ لگاتے ہو؟ غیر اللہ غیر اللہ غیر۔ میں نے کہا اللہ اور غیر اللہ کچھ بیچ میں بھی ہے؟ اللہ اور غیر اللہ کے بیچ کچھ ہے؟ آدھی ادھوری پڑھ کے آ گئے، پڑھو گے آدھی، کیونکہ انگریزوں کی میچ سے 1857 کے بعد جو پیدا ہوئے ہو۔ اگر 1450 سال کا ذخیرہ ہوتا تو یہ غلطی کبھی نہ کرتے۔ صرف اللہ اور غیر اللہ نہیں ہے، اگر صرف اللہ اور غیر اللہ ہے، صرف آپ دو باتیں کرو گے تو آپ مشکل میں آ جاؤ گے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب، بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ تو غیر اللہ کو ماننا شرک ہے۔ غیر اللہ تو کعبہ بھی تو غیر اللہ ہے، تو کعبہ مانا جائے گا؟ پھر چاہے زمزم بھی تو غیر اللہ ہے، مانا جائے گا؟ صفا مروہ بھی غیر اللہ ہے، مانا جائے گا؟ کتنے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے؟ تو آدھی ادھوری نہ کرا کرو، دو نہیں ہے تین ہے، اللہ ہے، غیر اللہ ہے اور بیچ میں اہل اللہ ہے۔ اب سمجھے؟ غیر اللہ کو ماننا شرک ہے، اہل اللہ کو ماننا یہ عبادت ہے، سبحان یہ اللہ۔ محبت ہے، یہ رحمانی توحید کا تقاضا۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہی تو شیطان نہ سمجھ سکا، غیر اللہ کو سجدہ حرام، غیر اللہ اللہ نے کہا، اور یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ آدم اہل اللہ ہے، اہل اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور بھائی آپ کا بھی مسئلہ بڑا عجیب ہے کہ آپ جس کی تقریر سنتے ہو پھسلتے ہو، اور جس کی سنا کرو پہلے عقیدہ معلوم کیا کرو کہ صحیح بولتا ہے کہ بلنڈر کرتا ہے، قرآن حدیث کے پیچھے دلیل بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے۔ میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ ہم اپنے نبی کو اتنا بڑا مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو بھی ان کی طرح نہیں مانتے۔ یہ اور مسلک ہے خود ساختہ، جس میں مولوی بھی نبی کی طرح ہوتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو موسیٰ بھی ان کی طرح نہیں ہے۔ ابراہیم جد انبیاء ہیں، انبیاء کے جد ہیں، وہ بھی ان کی طرح نہیں ہے۔ ہم ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں جس کو بات کرنا ہے کر لیں۔ آدم بھی ان کی طرح نہیں ہے، نوح بھی ان کی طرح نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جبریل ان کے دروازے پہ کھڑے ہوئے دربان کو کہتے ہیں، جو فرشتوں کا سید ہے وہ دروازے مصطفیٰ کا دربان ہے۔ اندازہ لگاؤ، جس کا دربان سید الملائکہ ہو، اس مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بریلی کا قلندر کہہ رہا ہے 1450 سال کا اتنے مجموعہ نچوڑ کے بریلی کا قلندر کہہ رہا ہے تیرے در کا دربار ہے جبریل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دربان سے در کا اور در سے گھر والے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ جہاں کوئی
سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور سدرہ کا بادشاہ میرے نبی کی چوکھٹ کا دربان ہے۔ سدرہ کا بادشاہ جس کے در کی دربانی کرتا ہے وہ در پاک مصطفیٰ ہے۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے، اور یہ تو دربانی ہے۔ شب معراج تو اور بڑی بات ہے۔ جبریل نے ناسبیت پہ وہ بجلی گرائی ہے، جبریل نے گرائی ہے، اور بتایا اگر یہ توحید نہیں تو پھر توحید کیا ہے؟ کہ جب نبی کو اٹھانا ہوا تو آواز دے کر نہیں اٹھایا، کہا آواز دے کر اوروں کو اٹھایا جاتا ہے۔ یہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، یہ تو آقاؤں کا آقا ہے، یہ تو مولاؤں کا مولا ہے، یہ تو اللہ کا خلیفہ اعظم ہے، نائب مطلق ہے۔ آدم جسموں کا باپ ہے، یہ روحوں کا باپ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ جسموں کے باپ کی بے ادبی ہو گئی تو معلم الملائکہ شیطان بن گیا۔ یہاں تو روحوں کا باپ ہے، یہاں تو جان آدم ہے، وجہ تخلیق آدم ہے۔ تو حضرت جبریل نے اٹھایا نہیں۔ مشہور ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، آپ نے 50 بار سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا۔ اٹھایا، خدا سے عرض کی حبیب سوتے ہیں کیسے اٹھاؤں؟ جبریل کی دیکھ رہے دانش مندی، اپنی مرضی نہیں، کیونکہ یار کی بارگاہ ہے، محبوب پروردگار کی بارگاہ ہے، محبوب رب اکبر کی بارگاہ ہے۔ تو پوچھا مولا جگاؤں کیسے؟ تو اب پتہ نہیں یہ مولوی صاحبان اللہ کو بھی چھوڑیں گے یا اس پہ بھی فتویٰ لگائیں گے۔ میں کوئی خانقاہ میں بیٹھا ہوں، کوئی گالی دینے یا تانے کسنے نہیں آیا ہوں، میں صرف مسلک اپنا بیان۔ میں نے کسی کا نام لیا ابھی تک؟ نہیں لیا نا۔ لیکن جو غلط کرتے ہیں، جیسے شراب کے خلاف تقریر کرو تو شرابی ناراض ہوتے، تو آپ تو ناراض نہیں ہوں گے نا، کیونکہ میں بات تو کر رہا ہوں، میں کسی کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں، کسی بھی نشانہ بھی کو میں صوفیہ کا غلام ہوں۔ ہم تو حق بھی بیان کرتے ہیں تو پردہ پوشی کے تقاضوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ لیکن جبریل نے اللہ سے پوچھا جگاؤں کیسے؟ تو اللہ نے کہا میں نے تجھے کافوری پیشانی اسی لیے عطا کی کہ اپنی پیشانی میرے محبوب کے تلووں سے ملو۔ حبیب کی تلووں پہ پیشانی رکھنے کا، توجہ کریں، حبیب کے تلووں پر پیشانی رکھنے کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، اگر یہ شرک ہو جاتا ہے تو پھر جو حکم دے رہا ہے اس پر کیا حکم لگانے کی کوشش کی جائے گی؟ ذرا یہ بھی لوگ بتائیں نا ہمیں، یہ بھی بتائیں۔ اور اگر میرے اللہ کی طرف تم نے انگلی اٹھائی تو پھر دیکھنا تمہارا حال کیا کرتے ہیں۔ ہم تمہاری انگلی میں ربر لگا دیں، بس اتنا ہی کر سکتے، اور کیا کر سکتے؟ کیونکہ ہم لڑ تو سکتے نہیں آپ سے، مار تو سکتے نہیں، مار تو، لیکن ربر ہم لگائیں گے۔ ہاں مگر پھر قدرت ہے، قدرت تمہاری نہ انگلی باقی رکھے گی، نہ زبان باقی رکھے گی، نہ نسل باقی رکھے گی۔ ہاں توجہ فرمائے، لیکن اللہ نے حکم دیا جبریل محبوب کو جگانا ہے تو اپنی پیشانی کو حبیب کے تلووں پہ رکھو، اور جبریل نے اپنی پیشانی کو محبوب کے تلوے پہ رکھا۔ تو بریلی کا کلندر تصور میں پھر کہیں پہنچا اور کہیں پہنچایا نظر آیا۔ تصور کیا، ذرا دیکھیں عاشقوں کا تصور، ذرا غور کریں۔ جبریل نے پیشانی رکھی ہوگی تو جبریل تو ایسے آئے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تاجدار ملائکہ ہیں، تو جبریل کے سر پہ تاج ہے، تاج پر جنت کے موتی سجے ہیں، کتنی اونچائی سے اونچائی ہے۔ اور جب جبریل نے اپنی پیشانی حضور کے تلووں پہ رکھی تو جبریل کے سر پہ جو تاج سجا تھا، اس میں جو موتی سجے تھے، وہ سارے جبریل کے تاج کے موتی مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کو سجدہ کرنے لگے۔ سبحان اللہ، تصور میں لائیے گا، ہم نبی کو مانتے کیا؟ ذرا تصور میں لائیے گا، ہم نبی کو مانتے کیا؟ کہتے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے۔ پہلے سن لے، جبریل کے قدم سن لو بھائی پہلے، پھر تاج کی بات کر رہے ہیں۔ جبریل سدرہ پر، سارے فرشتے سدرہ کے نیچے، تو جبریل کے پیر اگر ہیں تو سمجھانے کے لیے قدم جبریل
سب کے سروں کے اوپر، سارے فرشتوں کے سروں کے اوپر قدم جبریل، کیونکہ جبریل سدرہ پر ہے، تو جس کے قدم ناز کا یہ عالم ہے کہ سب فرشتوں کے سروں پر جبریل کے قدم سدرہ پر رہنے کی وجہ سے جس اعتبار سے بھی ہو، اور سید الملائکہ ہے، اس کے تاج کا اندازہ کون کرے؟ اس پر آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا۔ بہت بڑی کہی میں نے بہت بڑی بات کہی، آپ پتہ نہیں کدھر ہے، لیکن بات سن لے، بہت بڑی کہی، جس کے قدم فرشتوں کے اوپر ہو سدرہ پہ رہنے کی وجہ سے، اس کا سر کتنا بلند، اب سر جبریل تو، لیکن جبریل کے سر پر بھی کوئی چیز ہے نا، وہ ہے تاج جبریل، اور تاج پر بھی کوئی چیز ہے، وہ ہے تاج کے موتی، اسی کو عشق کہتے ہیں۔ عاشق وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک کبھی ظاہر نظر والا نہیں پہنچ سکتا۔ جبریل کے پر، جبریل کے پیر، جبریل کے پر، جبریل کا سر، سر پہ تاج، تاج پہ موتی، اور وہ موتی کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، محمد ہمارے، بڑی شان والے، محمد ہمارے، بڑی شان والے، محمد ہمارے، بڑی شان والے، حضور کے پورے وجود ناس کو نہیں، حضور کے سر اقدس کو نہیں، حضور کے تلووں کو، جبریل کے سر کے تاج کے موتی سجدہ کر رہے ہیں۔ امام بیان کرتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے کتنا وقار۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جذبات میں بات بھول نہ جانا، میں مسئلہ کچھ اور بیان کر رہا ہوں۔ جس کو جبریل کے سر کے تاج کے موتی، جس کے تلوے کو سجدہ کرتے ہیں، ہم اس رسول کو بھی سجدہ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ یہ مسئلہ سمجھانا ہے آپ کو، آپ غور فرمائیں، بات یہاں لانا ہے۔ اور سجدہ تعظیمی حرام سمجھتے ہیں ہم، اور سجدہ عبادت بالاتفاق سجدہ تعظیمی میں کسی کا کچھ قول ہو سکتا ہے تفرد کے طور پر، میں اس کو نہیں چھیڑنے آیا، بالکل نہیں چھیڑنے آیا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، میں نے اپنا موقف رکھ دیا، زبدۃ الزکیہ ہمارا عقیدہ ہے، غور فرمائے گا، لیکن توجہ کریں، لیکن نبی کو سجدہ عبادت ہر خانقاہ، ہر عالم ہم شرک سمجھتے ہیں، کوئی بندہ بھی، کوئی امتی بھی نبی کو سجدہ عبادت نہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جب ہم نبی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر ولی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ پھر تم اسے شرک کا اڈا کیسے کہتے ہو؟ تو کہا نہیں، ہم نے کچھ لوگوں کو سجدہ کرتے۔ میں نے کہا اگر آپ لوگوں نے آستانے شمس عالم پہ کسی کو سجدہ کرتے دیکھا ہے، ممکن ہے دیکھا ہوگا، ہمیں آپ سے حسن ظن ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، اگرچہ ہم جانتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی حسن ظن ہے، ٹھیک ہے، حلیہ آپ کا ہے مسلمانوں جیسا، کیا ہوگا کسی نے سجدہ، لیکن اسلام میں شراب حلال ہے کہ حرام ہے؟ پکی بات ہے، کیا آپ کے رائچور میں مسلمان شراب نہیں پیتے؟ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے؟ بولو بھائی، پیتے ہیں، تو کیا یہ کہیں گے کہ اسلام میں شراب حلال ہو گئی کیونکہ چند چھوکرے پی رہے ہیں؟ جیسے مسلمان کے شراب پینے سے اسلام پہ کوئی آنچ نہیں آتی کیونکہ اسلام نے شراب پینے کی اجازت نہیں دی ہے، ویسے کسی جاہل کے سجدہ کر لینے سے اہل سنت پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ جیسے شرابی کا فعل مسلمانوں کے لیے حجت نہیں
اور ہم نے اس کی کبھی اجازت دی ہے؟ یہی تو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں تمہارے مسلمان طلاق دیتے ہیں. میں نے کہا وہ جہالت میں دیتے ہیں. اگر وہ نبی کو فالو کرتے تو ان کو پتا چلتا کہ بیوی دل کے قریب رکھنے کی چیز کو کہتے ہیں. بیوی لڑنے کی چیز نہیں ہے، بیوی تو منانے کی چیز ہے. میرے بھائی جب اللہ والا دشمن سے نہیں لڑتا تو بیوی سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ بیوی تو شریک حیات ہوتی ہے. اصل میں وہ اللہ والا بن ہی نہیں پایا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ آستانے پہ جانے سے کیا ملتا ہے، وہاں تو شرک ہوتا ہے. میں نے کہا تمہاری نیت گندی ہے، تمہاری سوچ گندی ہے، تمہاری فکر گندی ہے. دیکھو جو جیسا ہوتا ہے اس کو دنیا ویسی نظر آتی ہے. ایک بزرگ نے لکھا کیا کہ دو بندے آدھی رات کو نکلے. ایک چور نکلا چوری کرنے، ایک تہجد گزار نکلا تہجد پڑھنے. تہجد گزار نے چور کو دیکھا، سمجھا جیسے میں تہجد کے لیے جا رہا ہوں یہ بھی تہجد کے لیے جا رہا ہے. اور چور نے دیکھا تہجد گزار کو جیسے میں کسی کا گھر لوٹنے جا رہا ہوں ویسے یہ بھی کسی کا گھر لوٹنے جا رہا ہے. تو تمہارے دل و دماغ میں شرک 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 یہی بسا ہوا ہے، اس لیے تم سب کو اسی نظر سے دیکھتے ہو. یاد رکھنا جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ میرے بعد میری امت دنیا دار ہو جائے گی، مشرک نہیں ہو سکتی. جب نبی کہہ رہے مشرک نہیں ہو سکتی تو آپ اتنی ہمت کیسے کرتے ہو مشرک بنانے کی؟ ایک بات یہ یاد رکھیے گا، یہ امت کبھی مشرک نہیں ہوگی. انشاءاللہ امت کی اکثریت مشرک نہیں ہوگی. 80% آج بھی پوری دنیا کے اندر چادر چڑھانے والے ہیں، عرس منانے والے ہیں، گنبد بنانے والے. اور ایک جملہ کہہ دوں برا نہیں مانے تو، یہ گنبد کتنے سال پرانا ہے؟ کتنے سال پرانا ہے؟ کم و بیش اس کو 500 سال ہو، کم و بیش 500 سال. اس کا مطلب گنبد کے مخالفین 100 سال پہلے پیدا ہوئے اور گنبد بنانے والے 500 سال پہلے کے ہیں. اور یہ تو 500 سال پہلے کا ہے. محبوب الہی کا تو اس سے بھی پرانا ہے، اور قطب الدین بختیار کاکی کا اس سے بھی پرانا ہے. اس کے بعد غریب نواز کا اس سے بھی پرانا ہے، غوث پاک کا اس سے بھی پرانا ہے، کربلا کا اس سے بھی پرانا ہے، نجف اشرف کا اس سے بھی پرانا ہے، اور مدینہ منورہ کو تو اس سے بھی پہلے کا. اللہ سبحان اللہ. تو چلو بھائی عمارت مزار پر ہم نے بنائی، ہم مجرم ہو گئے، تو رسول اللہ کو تو عمارت کے اندر ہی رکھا گیا. تو ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اگر قبروں پر عمارت بنانا جائز نہ ہوتی تو کیا صحابہ بنی ہوئی عمارت میں رسول اللہ کو رکھتے؟ اور اگر مزار پہ جانا جائز نہیں ہوتا تو بہت آسان کام تھا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر عیسیٰ کو اٹھا سکتا ہے آسمان پہ تو حبیب کو بھی اٹھا لیتا. مزار کا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، نہ نبی کا مزار ہوتا نہ کسی کا مزار بنتا. سبحان اللہ. میٹر ہی ختم تھا. ارے قدرت کو اپنی توحید کے بارے میں جتنا جو ہے وہ اللہ اکبر، قدرت جتنا تحفظ توحید کو فراہم کر سکتی ہے کہ مولوی اتنا کر سکتا ہے، تو اس کی اپنی توحید کا اس کو جتنا پاس ہے تو تمہیں اس سے زیادہ ہے. اگر یہ شرک ہی تھا تو پھر مزار بننے کیوں دی؟ اٹھا لیتا آسمان پہ، اٹھا لیتا. ارے عیسیٰ تو چوتھے پر رکے، انہیں تو کہاں بلایا جاتا تیرا گمان بھی نہیں. جب محبوب کا مزار نہ ہوتا تو کسی کا نہیں ہوتا، نہ نجف اشرف ہوتا، نہ کربلا شریف ہوتا، نہ بغداد شریف ہوتا، نہ کوئی شریف ہوتا. پھر تم ہی سب بدماش رہتے، تم ہی کر لیتے اپنا سب، کوئی شریف نہیں ہوتا. تو پھر لیکن قدرت کو منظور تھا کہ عقیدہ شریف رکھنے کے لیے یہ سب شریف رکھنا ہے، اسی لیے نبی کا مزار شریف بننا ہے. چلو بھائی بنانا ہی تھا تو صحابہ ایک کام کرتے، توحید پہ وہ پہرا دیتے. توحید کے لیے انہوں نے جتنی مصیبت جھیلی تھی کسی نے جھیلی ہے؟ بنا دیتے، چھپا دیتے. تم بھی تو چھپا رہے ہو نا بہت کچھ، وہ بھی چھپا دیتے. تمہیں توحید کا بڑا خیر، تم نبی کی ماں کے مزار کو ڈھا سکتے ہو، چھپا سکتے ہو، تو تم اور بھی کچھ چھپا. تو صحابہ بھی اتنا کر لیتے، ایک مزار چھپاتے سارا معاملہ ہی ختم تھا. لیکن صحابہ نے چھپایا نہیں، چھپایا نہیں، صحابہ نے چھپایا نہیں. چلیں اگر ٹھیک ہے معاذ اللہ صحابہ نے نہیں چھپایا تو اللہ پاک کیا کرتا؟ کہہ دیتا، کیا کہہ دیتا؟ محبوب کسی کو کچھ دینا نہیں، جب دیں گے نہیں تو کوئی آئے گا نہیں. کیونکہ یہ قوم تو ہے ہی مفاد پرست، جہاں سے ملتا ادھر ہی جاتے ہیں. ہاں لوگ کہتے ہیں خانقاہوں میں کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا جہاں کچھ نہیں ملتا یہاں کم سے کم 2 وقت کی روٹی خانقاہوں میں ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
جہاں خانقاہ ہے نا وہاں کھانا پینا ہے. میں آج سے تقریباً 600 سال پہلے محبوب الہی کی خانقاہ میں لنگر کا خرچہ 200 روپے ہوتا تھا. 200 مہینے کا خرچہ لنگر کا. جب لوگ ایک ایک آنے کے اندر کیا کیا خرید لیتے تھے تب محبوب الہی 200 روپیہ ہر مہینہ لنگر میں خرچہ کرتے. اس لنگر پہ بھی بادشاہ کو غصہ ہے کہ یہ سب کو کھلا کے اپنا بناتے ہیں. بولے میرا کوئی سپاہی ان سے نہیں ملے گا, کوئی نذرانہ ان کو نہیں دے گا. محبوب الہی نے کہا آج سے لنگر کا خرچہ ڈبل کرو. سبحان اللہ, پتا چلے ہم نذرانوں پہ لنگر نہیں کرتے, ہم اللہ کی عطا پہ لنگر کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خانقاہوں میں کھلانا ہوتا تھا, یہ ایک الگ سا عنوان ہے, میں جلدی جلدی چل رہا ہوں, ذرا غور کریں. تو اللہ کہہ دیتا محبوب کچھ دینا نہیں. کوئی جاتا بھائی نہیں جاتا, لیکن اللہ بھی کیا کہہ رہا ہے پتا ہے, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب جو تمہارے پاس ہے اس کو جھڑکنا نہیں, جھولی بھر دینا. جھولی بھرے گی تو لوگ جائیں گے, دیکھ رہے ہیں جھولی بھر. اور میرا ایمان اور عقیدہ ہے, سچی بات کو, اگر نیت صحیح لے کر کے جاؤ نا ہر ولی نواز. ہاں لیکن آپ لوگ کیا کرتے پتہ ہے, مجاور دیکھنے جاتے. بگڑے ہو نا, ہنسنے کی بات نہیں ہے. مجاور کیا کر رہا ہے, سجادہ صاحب کیا کر رہے ہیں, تم اسی میں دیکھتے لگے رہتے ہو, اور ان کو دیکھا کرو. خسرو بن کر جاؤ, محبوب الہی لیٹا ہوا ہے. ابو الحسن خرقانی بن کے جاؤ, بایزید بستامی سلطان العارفین لیٹا ہوا ہے. جب سے تم مجاوروں کو چیک کرنے لگے نا, مجاور کیا کر رہے ہو, جو کرے اس کو کرنے دو, تمہیں کام کس سے ہے. آم کھاؤ نا, پیڑ کیوں گنتے ہو. سجادہ صاحب کیا کر رہے ہیں, مجاور صاحب کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں بنتی تو نہ مل, نہ بنتی نہ مل, لیکن مجاوروں کے چکر میں تم کیوں پڑے ہو. بہت ہوشیار نہ بنو, قدرت نے تمہارے اندر بھی تو عیب رکھے ہیں. اگر سب کے عیب تلاش کرو گے تو پھر تمہیں مولا مشکل کشا کہتے ہیں. میں عقیدے کے عیب کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی, میں عمل کے عیب کی بات کر. میری بات کو غلط رنگ نہیں دینا. مولا مشکل کشا کہتے ہیں بے عیب دوست تو ڈھونڈیں گے تو تمہیں کوئی دوست ملے گا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کسی کو بے عیب پیدا نہیں کیا. پھولوں میں بھی عیب ہے, شمع میں بھی عیب ہے. ہاں وہ ہستی ہے اس امت میں, وہ کمال حسن حضور ہے. سبحان اللہ, گمان سبحان نقص اللہ. جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو ابو الحسن خرقانی کبھی مدرسہ نہیں گیا. ابو الحسن کون ہے پتہ ہے تمہیں, یہ بھی سن لیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ولی وہی ہوگا, اب یہ بھی تھوڑی سی درست کر دوں. ولی وہی ہوگا جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا, بھوکا پیاسا, کلاش پھٹے پرانے کپڑے, الگم دڑگم سب خود ہی تراش رکھا ہے تم نے. سرکار محبوب الہی کو کسی نے کہا ولی کون ہوتا ہے, مالدار ولی ہو سکتا ہے. تو پھر فقر کیا چیز ہے. فرمایا فقر اس کا مطلب نہیں کہ ہاتھ خالی ہو. ہاتھ خالی کرنے کو فقر نہیں کرتے, بغض کینے سے دل خالی کرنے کو فقر کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ورنہ چشتیوں کی خانقاہ کی تو تعریف یہ, خانقاہ وہ ہے, توجہ کرنا, خانقاہ کسے کہتے ہیں. آج کل نئی نئی خانقاہ بن رہی ہے, سب کا استقبال ہے, لیکن خانقاہ کسے کہتے ہیں, جہاں قال ہو, جہاں حال ہو, جہاں مال ہو. کیونکہ جہاں مال ہی نہیں ہوگا تو وہاں تو جیبی پہ نظر ہوگی نا. غوث پاک کے زمانے میں تھا کوئی غوث پاک سے بڑا مالدار؟ امام حسین سے بڑا مالدار تھا کوئی امام حسین کے زمانے میں؟ تاریخ تو پڑھو نا. صرف 3 دن تمہیں کربلا کی یاد ہے. امام حسین اتنے بڑے مالدار تھے کہ ایک ایک وقت میں 50-50 ہزار فقیروں کو دیتے تھے, اور ساتھ میں معذرت بھی کرتے تھے, ابھی بہت کم ہے تو آگے تو اتنا دے دیا, کبھی اور آنا پھر اس سے زیادہ عطا کریں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کبھی تمہارے کسی مالدار نے دیا ہے کہ 50,000 کسی فقیر کو؟ ماں کو نہیں دیا ہوگا, فقیر کو کیا دے گا. مالدار کتنے تھے؟ سب مالدار تھے اللہ والے. ہمارے مرشد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, جن کے مریدوں کے مریدوں کے مرید کی خانقاہ یہ ہے, انہوں نے تو سلطنت چھوڑ کر تشریف لائے تھے نا. پورا خاندان سلطنت والا تھا. محمود غزنوی کے باپ دادا اس خاندان کے آزاد کردہ غلام مخدوم اشرف کے. آپ کیا سمجھتے ہیں اشرف کو؟ پورا خاندان, اللہ اکبر. بادشاہ ابن بادشاہ ابن بادشاہ, اور بادشاہ ابن بادشاہ ابن بادشاہ کے ساتھ ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی بھی تھا. یہ مخدوم صاحب کی خاندان. اور مخدوم نے پوری زندگی اللہ اکبر جو ہے وہ پھر بہت دولت تقسیم کی, اور آج بھی تقسیم کرے, ایک الگ سا عنوان ہے. یہ جس خانقاہ سے وابستہ ہے نا, قطب رائچور, وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے بارے میں بزرگوں نے کہا, ہندوستان میں جو بھی بادشاہ مقرر ہوتا ہے اس کا فیصلہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوکھٹ سے ہوتا ہے. سبحان اللہ,
سبحان اللہ. میرے مخدوم کی چوکھٹ کو سمجھتے کیا ہو؟ کیسا پیارا نام ہے اشرف، یہ کیسی تابانی ہے میرے اشرف کے جلووں پر. یہ دنیا دیوانی ہے، اسی اشرف سے یہ اشرفی ہے. بہرحال میں بات جلدی جلدی پڑھنے لگا ہوں. اللہ اکبر. محمود غزنوی کی بات آ گئی. محمود غزنوی ایک دن کہتے ہیں ایک ملک پہ حملہ کرنا ہے 6 بار کر. ایک ملک کوئی اور تھا، کوئی ملک جو بھی رہا ہوگا، ہمیں کیا آم کھانا، پیڑ کیا گننا ہے. جا کے محمود نے کہا ایک ملک پہ 6 بار حملہ کر چکا، 7ویں بار کرنا ہے. پیسے نہیں ہے. اور نہیں ہے تو پیسے نہیں ہے تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہا کہ فوجیوں کو تنخواہ دینی پڑے گی. تو کہا نہیں ہے تو پھر کا ایک کام کر، ابو الاسد کھرکانی کرے، مجھ سے قرضہ لے لے، فاتح بن کے آئے گا تو لوٹا دینا، اور اگر ہار گیا تو جا، میں نے تجھے معاف کر دیا. صوفی بادشاہ کو قرضہ دے رہے بھائی. آپ کیسے، ذرا غور کریں نا، ایسے صوفیہ تھے ہمارے. آپ کیا، آپ نے اپنے دل و دماغ میں پتہ نہیں کہ ہاں کوئی غریب صوفی بھی ہو سکتا ہے لیکن مالدار بھی ہو سکتا ہے، اس کا خیال کرو. بس جلدی جلدی سے چلو. تو یہ ہے ابو الاسد کھرکانی. اور انہوں نے جبہ دیا تھا، بولے جب جنگ ہوگی نا تو تیرا ہتھیار کام نہیں کرے گا تو میرا جبہ رکھنا، اس کے وسیلے سے دعا کرنا ملک کو فتح ہو جائے گا. ملک کو فتح بھی ہو گیا لیکن وہ ناراض ہوئے. توجہ کرنا، محمود پہ ناراض ہوئے. محمود دیکھا ملک کو تو فتح ہو گیا، فرمایا تو نے میرے جبے کی قدر نہیں کی، تو نے بادشاہ کی حیثیت سے دعا کیا، صوفی کی حیثیت سے نہیں. کا مطلب ارے تم ملک کو فتح کرنے کی دعا کیا، اگر یہ دعا کرتا نا کہ پورا ملک مومن ہو جائے تو پھر وہ پورا ملک مومن ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ذرا اپنی اپنی نہ سوچا کرو، ذرا کچھ یہ بھی سوچا کہ یہ اللہ والوں کی سوچ. بہرحال کوئی مدرسہ نہیں گئے تھے. سلطان العارفین بایزید بستامی کے آستانے پہ روزانہ آنا جانا تھا. کسی نے تانا دیا تو ایک دن کہتے سرکار مجھے بھی کچھ پڑھا دو. اتنا کہا. ہم لوگ کیا کہتے ہیں، قطب رائچور بیٹا چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، سب مانگتے ہو نا. ہمارا عقیدہ یہ ہے مانگنا اللہ سے چاہیے، یاد رکھنا. لیکن اللہ کے بندے سے اگر اس نظریے کے ساتھ کوئی مانگتا ہے کہ یہ اللہ کے اذن اور عطا سے دے سکتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، شرک نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے اہل سنت کا. اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے، یہ بات یاد رکھیے، توجہ فرمائیں. کہ حضور پڑھا دیجئے. اب انہوں نے کہا اور گھر گئے. گھر جاتے جاتے حافظ قرآن بھی ہو گئے، عالم دین بھی ہو گئے اتنے میں. اور پھر پوری تاریخ اٹھا کے پڑھے. بڑے بڑے علماء ایران کے اور عراق کے حدیث میں کوئی شک ہوتا تو شیخ ابو الحسن کے پاس آتے، کہتے یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. فوراً کہتے یہ صحیح ہے، یہ نہیں، یہ صحیح ہے نہیں. تو لوگوں نے کہا کبھی مدرسہ نہیں گئے. لوگوں کو بھی تھوڑی چلبلی رہتی ہے نا، تو لوگ کبھی مدرسہ آپ نہیں گئے، پھر آپ بھی اتنا بڑا فیصلہ کر کیسے لیتے ہیں؟ اور فرمایا بچے تو حاضری والا ہے، ہم حضوری والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو واہ. کتاب دیکھتا ہے، ہم چہرے مصطفیٰ دیکھتے ہیں. تم اسماء الرجال دیکھ کے فیصلہ کرتے ہو، ہم چہرے مصطفیٰ دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا جب بھی کوئی مولانا محدث حدیث پڑھتا ہے تو حضور کا چہرہ میرے سامنے آتا ہے، اس حدیث کو سن کے حضور مسکراتے ہیں، میں سمجھ جاتا ہوں مکہ کی حدیث ہے، ناگواری کے آثار آتے ہیں، سمجھ جاتا ہوں یہ حضور کی حدیث نہیں ہے. سبحان اللہ تو سبحان کتابیں دیکھتا ہے، ہم چہرے یار دیکھتے ہیں. یہ ہوتے ہیں اللہ والے. اللہ والے ان کو کہتے ہیں. تو میرے بھائیوں اب میں بات اپنی ختم کرتا ہوں. یہ ولیوں کی عظمت پہ بات آ گئی، لیکن جاؤ تو ان کی بارگاہ فاتحہ پڑھو، درود پڑھو، عبادت کرو، اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرو. بس آخری بات کے طور پہ اینڈ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ان کی بارگاہ میں جو آ جاتا ہے، ولیوں کی بارگاہ، اینڈ کے طور پہ اختتامی لمحات، ان کی بارگاہ میں جو آ جاتا ہے سنور جاتا ہے، سنور جاتا ہے. چونکہ یہ خانقاہ اشرفی خانقاہ ہے نا، خانقاہ اشرفیہ ہے. میرے مخدوم کے فیوز کے جلوے برس رہے ہیں. یہ بھی آپ کو بتا دوں، فارسی زبان میں سب سے پہلے جس نے قرآن کا ترجمہ اکھنڈ بھارت میں کیا ہے، اس قرآن کے ترجمہ کرنے والے کو دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں. آپ کیا، یہ میرے مخدوم کی شان ہے. مخدوم صاحب کا ایک قول سن لیجئے، مزہ آ جائے گا آپ کو. مخدوم صاحب کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں جاگنا سیکھو. مخدوم صاحب کا قول ہے، اللہ کرے کوئی کسی تک بات پہنچ جائے. کہتے رات کے آخری حصے میں جاگنا سیکھو اور اللہ سے عرض و معروض کرنا سیکھو. فرماتے رات کے آخری پہر میں جاگ کر مجھے جتنی نعمتیں ملی ہے کسی نفلی عبادت میں نہیں ملی ہے.
جب میں نے یہ قول پڑھا پھر قرآن کو دیکھا تو قرآن بھی کہہ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ محبوب سے کہہ رہے رات کو آپ تہجد پڑھا کریں تاکہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے۔ ذرا غور فرمائیے گا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اب میں اس قوم سے کیا شکوہ کروں؟ ہم ولیوں کے آستانوں کو تو آباد کرتے ہیں لیکن خدا کی مسجد کو ہم نے ویران کر دیا ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں سادات علماء اور مشائخ کی موجودگی میں، جو مسجد نہیں آتا وہ آستانے کا فیضان بھول جایا کرے۔ تعلق لگے تو معاف کر، کیونکہ یہ سب مسجد والے لوگ ہیں، مسجد جا جا کر یہ آستانے والے بنے ہیں۔ جو مسجد نہیں جاتا وہ آستانے میں کبھی نہیں آ سکتا، اتنا یاد رکھنا۔ اور دیکھ لیجئے ثبوت، یہ اللہ والے تقریر کے ذریعے بھی بتاتے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے بھی سمجھاتے ہیں۔ آپ مجھے کوئی ایک آستانہ بتائیں جو بہت اوتھینٹک ہو، مستند ہو اور اس کے ساتھ مسجد نہ ہو، ایک آستانہ۔ چلیے چلتے ہیں مدینہ منورہ سے۔ حضور تو آرام ہی مسجد میں کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا آستانہ ہے مدینہ منورہ کے باہر کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد جو سب سے بڑا آستانہ ہے نجف اشرف، 4 مسجدوں کے بیچ میں حیدر کرار سو رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد دیکھ لیں کربلا میں، وہاں بھی کم سے کم 3 مسجدیں آس پاس ہیں، اس کے بیچ میں امام حسین سو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد بغداد شریف آ جائیں، سرکار غوث اعظم کے بازو میں بھی مسجد ہے، کس کس کا نام لوں؟ پھر اجمیر شریف آ جائیں، میرے خواجہ بھی 3 مسجدوں کے بیچ میں سو رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان پھر اللہ۔ بندہ نواز کے یہاں آ جائیں، بندہ نواز بھی مسجد سے لگی ہوئی آستانے میں سو رہے ہیں۔ مختوم اشرف کے یہاں جائیں، اوپر مسجد ہے، نیچے بھی مسجد ہے، بائیں بھی مسجد ہے، دائیں بھی مسجد ہے۔ گویا کہ اللہ والے بتا رہے ہیں ہم تک آنا ہے تو مسجدوں میں ہو کر آؤ تو تم ہمارے ہو، کیونکہ ہم اپنے آستانے بنانے نہیں آئے تھے، ہم اللہ کی مسجد بنانے آئے تھے۔ اگر تم مسجد کو آباد نہیں کرو گے تو پھر تم سے ہمارا رشتہ کیا ہوگا؟ بہت معافی کے ساتھ ہم ہر جمعہ تو پہنچ رہے ہیں آستانوں پر، لیکن پنج وقتہ مسجد میں نہیں پہنچتے۔ جب تک مسجد سے رشتہ نہیں جوڑو گے، اللہ والوں سے اپنا رشتہ کیسے جڑے گا؟ مسجد سے دور رہو گے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں ملتا، میں نے کہا کیوں ملے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دے اللہ والوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے۔ نماز چھوڑے گے تو کتنا بھی بڑا ولی تمہارے لیے دعا کرے، یہ بات یاد رکھنا۔ ورنہ آج اگر بزرگ غریب نواز کی چوکھٹ پر لوگ گئے، بھائی منہ مانگا لے کر آئے، کیوں نمازی تھے۔ اب کچھ لوگ لگتے نہیں مجھے تو ملتا ہے، میں نے کہا کبھی اندھیرے میں تیر لگ جائے تو یہ نہ سمجھے، ہاں، کیونکہ کبھی کبھی ناراضگی سے بھی بھگانے کے لیے دے دیتے، یہ بھی سن لیتا۔ ایک بات مجھے یاد آئی، ہنسنے کی بات یہ رونے کی بات ہے کہ بہت اس غریب نواز کا ذکر آ گیا، میرے مرشد کا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا۔ ویسے بھی ولایت کی دنیا میں غریب نواز الگ ہے، وہ اپنے نانا رحمت للعالمین کی رحمتوں کی عملی تفسیر ہے۔ اور احسن الویاء آدابی دعا ذیل المدعا کے اندر میرے امام اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ غریب نواز کا آستانہ وہ ہے، وہ ایک آستانے کی شان ایسی ہے کہ وہاں مانگنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، صرف غریب نواز کی وجہ سے سب کو دے دیا جاتا ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ کچھ آستانے ہیں ایسے جہاں مانگنے والے کو، ان میں سے غریب نواز کا آستانہ ہے۔ اور یہ کون لکھ رہا ہے پتہ ہے؟ جس کے بارے میں لوگوں نے یہ پھیلا رکھا ہے کہ انہوں نے غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں لکھا، وہ اتنی بڑی بات لکھ رہا ہے، کتنی بڑی بات لکھ رہا ہے۔ دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی تعصب کرے، کسی ولی سے آپ تعصب نہ کریں، کسی عام انسان سے بھی تعصب نہ کریں۔ میں وہ اینڈ کرنے چلا تھا لیکن عرض کروں نا غریب نواز کی بات عرض کروں۔ غریب نواز کی چوکٹ پہ ایک حافظ جی پہنچے، حافظ جی پہنچے قرآن کی تلاوت کرتے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، حافظ جی ایک مراد لے کے پہنچے تھے، مراد پوری ہوتی نہیں تو کیا کیا پتہ ہے حافظ جی نے؟ تلاوت میں مصروف تھے، اتنے میں ایک نچنیا آیا، نچنیا سمجھتے ہیں، نچنیا آیا اور اس نے کہا خواجہ دے 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 دے، اور اسی سیکنڈ اس کی مراد پوری ہو گئی۔ حافظ جی کو آیا غصہ، حافظ جی نے کیا کیا، اپنے 10 انگلیاں غریب نواز کی چوکھٹ پہ یوں مارا اور چوکھٹ پہ مار کے کہا خواجہ تیرے یہاں انصاف نہیں۔
اس نچنیا کو دے دیا, میں اتنے دن سے یہاں پڑا ہوں, مجھے دیا ہی نہیں. اور جانے وہ حافظ جی خود بیان کرتے کہ جیسی میں نکلا تو میں نے دیکھا بڑی بڑی آنکھیں, بڑی سی خوبصورت سی داڑھی, چمکتا چہرہ, اور اس پر پیشانی پر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. سبحان اللہ. اور وہ باروب شخصیت, ایسا لگتا تھا جیسے کوئی زمینی مخلوق نہیں ہو. سارے انوار اور تجلیات کے ساتھ, رانائیوں کے ساتھ وہ قدم ناز زمین پہ رکھتے ہوئے خرام ناز کرنے لگے. تو مجھ سے کہا حافظ جی ناراض ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ اس کی گفتگو کے اندر ایسی لذت تھی, یوں لگتا تھا جیسے کانوں میں رس گھول رہی ہو. گرتے ہوئے آبشار کی آوازیں اس سے خیرات مانگ رہی تھی. بلبل کا ترنگ اس پر نثار ہو رہا تھا. لہن داؤدی کی یادیں تازہ ہو رہی تھی. جب وہ آواز میرے کان سے ٹکرائی اور میرے دل میں اتری تو میں نے سوچا ایسی بھی کوئی گفتگو کرتا ہے. جاتے قدم رک گئے. میں کہا بزرگ یہ جو آستانہ دیکھ رہے ہو, یہ خواجہ جو آرام کر رہے ہیں, ان کے یہاں انصاف نہیں ہے. کہا کیوں ناراض ہو؟ کہا دیکھا ایک نچنیا کو دے دیا اور میں اتنے دن سے پڑا تھا مجھے نہیں دیا. تو پھر اسی منموہنی صورت والے نے مجھ سے کہا حافظ جی جاؤ آپ کی مراد بھی پوری ہوگی. حافظ جی جاؤ آپ کی مراد بھی پوری ہو گئی. میں نے اس منموہنی صورت والے کو تو دیکھا لیکن دل کہہ رہا تھا یہاں سے پوری نہیں ہوئی تو یہاں سے کیسے. تو پھر میں نے فوراً ہی تعارف مانگ لیا. میں نے کہا بزرگ اتنے یقین سے کہتے ہو کہ تیری مراد پوری ہو گئی, آپ کون ہیں؟ کہا جس کی چوکھٹ پر آئے تھے نا سبحان اللہ, وہی حیدر کرار اور فاطمہ کا لاڈلا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سوچا ناراض ہو کے جا رہے ہو, اب بھیک ہی نہیں دیں گے دیدار بھی عطا کر دیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھیک ہی نہیں دیں گے دیدار بھی عطا کر دیں گے. ناراض ہو کے جو جا رہے تھے قدم پکڑ لیے. سرکار دیر کیوں کی؟ کہا حافظ جی تیرے اندر صبر نہیں. دیر اس لیے کی کہ قرآن کی تلاوت مجھے بہت پسند ہے. میں نے سوچا جلدی دے دوں گا تو تو چلا جائے گا, دیر کروں گا تو قرآن پڑھتا رہے گا. تو قرآن پسند تھا اس لیے تجھ سے سننا چاہتا تھا, تجھ میں صبر کدھر تھا؟ اس کو پسند نہیں کرتا تھا جلدی سے دے کے بھگا دیا, لیکن تجھے پسند کرتا تھا بٹھا کے رکھا تھا. اب تو چوکھٹ پہ ہاتھ مار کر کے جا رہا ہے. اور جب بزرگ نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو حافظ جی نے دیکھا کہ 10 انگلیوں کے نشان پیٹھ پہ موجود تھے. حافظ جی میں ہی معین الدین, اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو ہاتھ تو نے میری چوکھٹ پہ مارے ہیں وہ چوکھٹ پہ نہیں پڑے, وہ تو میری پشت پہ پڑے ہیں. یہ اللہ والوں کے آستانے ہیں. کوئی اچھی نیت لے, نیت اچھی لے کر کے جائیے, نیت اچھی لے کر کے جائیے. تو بہرحال میں کرتے ہوئے چل رہا تھا, اختتام کی طرف میں جا رہا تھا. اللہ اکبر, میں ذکر کر رہا ہوں تو میں ہاں بالکل آپ کی بارگاہ کے اندر مجھے فلائٹ بھی پکڑنی, مجھے جانا ہے. تو اس لیے میں مختصر میں مخدوم صاحب کا ذکر چھڑ گیا. میرے مخدوم کا ایک کال پڑا, دوسرا کال سنیں. اگر ولیوں سے کچھ لینا ہے, مخدوم صاحب فرماتے ہیں اللہ والے زمین کے اوپر ہو یا زمین کے اندر, اللہ والوں سے کبھی خالی ہاتھ نہ ملا کریں. مخدوم صاحب فرماتے ہیں اب اس میں حکمت دیکھیں, کہتے ہیں خالی ہاتھ جاؤ گے نہیں تو خالی ہاتھ واپس بھی نہیں ہوگا. یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے, سب کا لوٹ کے کھا لینا. یہ اہل سنت کا طریقہ ہے. مزار پہ بھی جاتے تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کو لے کے جاؤ گے تو لے کے آؤ گے, اور کیا دیں گے؟ میں نے کہا وہ دکھتا نہیں ہے, وہ بعد میں دکھتا ہے, اس کی بڑی تفصیل ہے بھائی. ابھی اس کو چھیڑے تو پھر گھنٹوں جائیں. لیکن آپ کو پتا ہے اکبر جیسے گنڈا گردی کرنے والے کو بھی بیٹا ملا نا غریب نواز کی چوکھٹ سے. اس نے اعتراف کیا اس کا, اور اس نے اپنے بیٹے کا نام شیخ سلیم چشتی کے نام پہ سلیم رکھا, کیونکہ شیخ سلیم چشتی جو بابا فرید کی اولاد میں سے تھے, انہوں نے غریب نواز کے یہاں بھیجا اور گارنٹی دے کے بھیجا وہاں جاؤ ہمارے دادا پیر ہیں, ان کی یہاں چوکھٹ سے ملے گا. انہوں نے کیوں ایسا کیا پتا ہے؟ اس کو بھی 2 جملے میں سن. اصل میں اکبر کہتا تھا میں خدا ہوں. اکبر کیا کہتا تھا پتا؟ یہ جو اللہ اکبر کی آواز آتی نا تو اللہ سے مراد اللہ, اکبر سے مراد میں ہوں. اور جہالت پھر جہالت ہے.
وہ کہتا تھا میں خدا ہوں، لیکن اللہ کی شان، اس نے کہا میں خدا ہوں، اللہ نے اس کو اولاد ہی نہیں دی، خود کہتا تھا خدا ہوں، سلطنت کی وجہ سے رات کو روتا تھا، تو خدا بھی روتا ہے؟ لیکن یہ اللہ کی شان ہے نا بھائی، اللہ جس کو سزا دینا چاہتا ہے نا، دیکھو بڑے بڑے گھمنڈی ہیں، ان کے یہاں ہے اولاد، دیکھ لیجئے نا، بڑے بڑے جو ظالم ہیں چیک کیجئے، ہائے ہائے ہائے، بھائی بیوی سنبھال سکیں گے تو اولاد ہوگی نا، بیوی کو چھوڑ کے بھاگ جائیں تو اولاد کب ہونی ہے؟ لیکن اکبر نے ایسا نہیں کیا تھا، اکبر اتنی بڑی گنڈا گردی کے بعد بھی وہ بیوی کا کم سے کم وفادار تو تھا، کیونکہ اس کو چاہیے تھا اپنی مغل سلطنت کا کوئی وارث۔ تو یاد رکھیں بہت جگہ گیا وہ، بھائی میں نے کہا کسی کا نام ہی نہیں لیا، کوئی اتنا قیمتی ہے، کوئی اتنا یہ لوگ قیمتی ہے، میں ان کا ذکر کرنے آیا۔ سبحان اللہ سبحان لیکن اللہ۔ یہ قدرت ہے، کتنا ہی گھمنڈ کر لے باپ نہیں بن سکتا، قدرت۔ بہرحال بہت جگہ گیا، کام نہیں ہوا، تو اکبر کے دربار میں شیخ سلیم چشتی کا مرید تھا، اس نے جب بادشاہ کو روتے دیکھا تو کہا بادشاہ آپ رو رہے ہیں؟ کہا تو نے دیکھ لیا؟ کہا کیوں رو رہے؟ کہا اولاد نہیں۔ کہا میں گارنٹی دیتا ہوں، یقین پھر یقین۔ حضور شیخ الاسلام سید مدنی میاں مدظل اللہ العالی نے کہا تھا یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، شک کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین والوں کو ملتا ہے، ملے گا یقین والوں کو۔ توجہ فرمائیں، یقین پیدا۔ اور یہ بھی کہہ دوں ملنے کے لیے، مانگنے کے لیے، قبول کروانے کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، یقین کا ہونا ضروری ہے، جو جتنا یقین والا ہوتا ہے اتنا زیادہ لے کر کے جاتا ہے۔ آپ کہیں گے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ نماز چھوڑو گے تو نہیں ملے گا، میں نے کہا یہ کس نے کہا کہ جو نمازی ہوتا ہے وہ نیک بھی ہوتا ہے؟ وہ تو نماز تو فرائض میں سے ہے، ورنہ مجھ جیسا گنہگار یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور ہم تو آخری نمبر کے مسلمان ہیں، یہ اتنے گنہگار ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہم بخشے گئے تو سب بخشے جائیں، لیکن کانٹیکٹ ایسا ہے کہ جب ہاتھ اٹھے تو پھر مانگنے سے سوا ملتا ہے، کیونکہ ہم نیک نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ دیں گے۔ ہاں کر کے دیکھو، آ کے ضد تو کرو نا، ویسے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے۔ ہر ولی دینے بیٹھا ہے، یقین کرو، آپ کو تو یقین، آپ تو فتوے سے ڈرتے ہو، یوٹیوب پہ جس نے جو بک دیا مان لیا، اور یہ یقین کرو یہ دینے والے ہیں، تو کہا دیتا تو اللہ ہے، تو پھر یہ تو شرک ہو گیا۔ میں نے کہا یہی پرابلم ہے بھائی، کدھر سے بلا یہ سن، ایک بات سن لیجیے، ایک جملے میں، لوہا آپ نے اٹھا کے آگ میں ڈالا، 2 گھنٹے آگ میں رہا، تو لوہا کیسا رنگ کا ہو گیا؟ لال۔ پکڑیں گے تو جلائے گا کہ نہیں جلائے گا؟ کیوں جلائے گا؟ لوہا جلاتا ہے؟ نہیں جلاتا۔ یہ کیوں جلائے گا؟ 2 گھنٹے آگ کی صحبت میں رہا تو آگ کا اثر اس پر ہو گیا، نہ آگ لوہا بنی نہ لوہا آگ بنا، صرف آگ کی اور لوہے کی دوستی ہو گئی، تو جو کام آگ سے ہوتا تھا وہ کام لوہے سے ہو رہا ہے، آگ آگ ہی رہی، لوہا لوہا ہی رہا۔ تو جب لوہے کو آگ کی ولایت مل جائے تو آگ کا کام لوہے سے ہوتا ہے، تو اگر بشر کو خدا کی ولایت مل جائے تو جو خدا ہی رہا، بندہ بندہ ہی رہا، لیکن دوستی کا رنگ چڑھایا، تو جو کام قدرت کرتی ہے وہی کام اب بندوں سے ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء۔ تو بھائی یقین چاہیے، بس اتنا سمجھ لیجئے، دوستی اللہ جسے دوست، قرآن کہہ رہا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ پاک ولیوں کی شان بیان کر رہا ہے۔ ایک بات بتاؤں، ولی کتنا پاورفل ہوتا ہے، سورہ نمل کے اندر ہے، سورہ نمل کے اندر، چلیں وہ سب چھوڑ دیں، ایک قرآن کی دلیل سن لیں، ورنہ یہ کہیں گے قرآن نہیں بتایا۔ سورہ نمل سنا ہے؟ نمل، سورہ نمل، قرآن، نمل کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ نمل کہتے ہیں چوٹی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ بس اسی پہ بات ختم کر دو، وہ سب چھوڑ دیتا ہوں، ٹائم بھی نہیں ہے، پھر کبھی یاد دلانا تو اکبر کا ذکر بھی کروں گا، مخدوم صاحب کا ذکر بھی کریں گے، لیکن سنیں آپ ذرا، یہ قرآن کی دلیل سن لیں تاکہ یقین مضبوط ہو جائے۔ سورہ نمل، نمل کس کو کہتے ہیں؟ چوٹی کو۔ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اب یہ پوری سورت کا نام رکھا نمل کے نام سے،
چوٹی کے نام سے، حالانکہ اس میں جتنا ذکر حضرت سلیمان کا ہے اتنا چوٹی کا نہیں ہے۔ ایک واقعے کی بنیاد پہ چوٹی کے نام سے پوری سورت رکھ دی، یہ بھی سن لے، قرآن میں چوٹی کے نام سے سورت ہے، غور فرمائیے گا، چوٹی کے نام سے کیوں؟ اس میں چوٹی کا ایک واقعہ آ گیا ہے، اور واقعہ کیا ہے وہ سن لیں۔ واقعہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک دن ہنسے، تبسم کیا، تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں ہنسے، کیوں تبسم؟ تو فرمایا 3 میل کے فاصلے پر، تفسیر کے ساتھ بیان کرو، 3 میل کے فاصلے پر چوٹیاں ہیں، تو چوٹیوں کی جو بل ہے اس کی چوٹیوں کی سردار اپنی چوٹی بہنوں سے کہہ رہی ہے اے چوٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر لاشعوری طور پہ تمہیں کچل دے۔ غور کیجئے گا ذرا، اس پہ غور کر لیں، توجہ فرما لیں، یہ قرآن ہے بھائی، کسی بھی مکتبہ فکر کا قرآن کا ترجمہ تفسیر اٹھا کے دیکھیں، الفاظ ادھر ادھر ہوں گے، مفہوم یہی ہے۔ سنیے گا، سلیمان علیہ السلام نے کتنی دور سے دیکھا چوٹی کو؟ 3 میل کے فاصلے سے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اور صرف دیکھا نہیں، 3 میل کے فاصلے سے سنا بھی، نتیجہ آگے بڑھنے سے پہلے نتیجہ ایک سامنے رکھ لیں، جب سلیمان اتنا سن سکتے ہیں تو جانے سلیمان محمد الرسول اللہ کتنا سن سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سلیمان علیہ السلام اتنا دیکھ سکتے ہیں تو جانے سلیمان محمد الرسول اللہ کتنا دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک الگ عنوان۔ لیکن مجھے اس پہ تعجب نہیں ہے، سلیمان تو پیغمبر ہے، تعجب اس پر ہے کہ 3 میل کے فاصلے سے چوٹی نے لشکر سلیمان کو دیکھا۔ آپ کہیں گے نہیں بغیر دیکھے کا، تو میں نے کہا یہ اور بڑی بات ہوگی۔ کیوں؟ اگر بغیر دیکھے کا یہ تو علم غیب ہوا، تو جب خدا چوٹی کو علم غیب دے سکتا ہے تو پھر اپنے ولیوں کو کیوں نہیں دے سکتا؟ سید الانبیاء کو کیوں نہیں؟ پھر میٹر ہی ختم ہو گیا، مناظرہ ہی ختم ہو گیا بھائی۔ تو کہا نہیں دیکھا، تو میں نے کہا اس پر بھی بات، چوٹی کی آنکھ کتنی ہوتی ہے ذرا وہ تو بتاؤ، اور کتنی بڑی ہوتی ہے؟ تو اب چوٹی کے دیکھنے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے۔ اگر چوٹی پہ کرم کر دے تو 3 میل فاصلے کا لشکر دکھا دیتا ہے، جو ذلیل مخلوق پر کرم کرے تو اتنا دکھاتا ہے، تو اپنے نبی کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کی آنکھوں میں کتنا پاور عطا کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنکھوں میں کتنا پاور عطا کیا ہوگا۔ یہ تو قرآن ہے نا بھائی، قرآن پھر قرآن ہے، اگر قرآن کو مان کے مسلمان ہو تو پھر بات ہے۔ تو ولیوں کی بات بہت بڑی ہے، جتنا چھیڑو گے اتنا جائے گا، لیکن پھر بات مجھے اشارہ ہو رہا ہے، ضد کر رہا ہے، دل نہ ٹوٹے مولانا کا مختصر میں کہہ دوں۔ تو اس سپاہی نے کہا بادشاہ سے، بادشاہ آپ تو سننا چاہ رہے ہیں؟ ہاں تو تھوڑی دیر نہیں، شکریہ، بہت نوازش، کرم فرمائی۔ تو وہ سپاہی نے کہا کہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میرے پیر شیخ سلیم چشتی ہے، آپ ان کے پاس چلیں، آپ کو بیٹا ہوگا، نہیں ہوا تو آپ جو چاہے سزا دینا، ایک بار چلیں تو صحیح۔ غریب تھا، ہلکے درجے کا سپاہی تھا، لیکن اکبر تھا ہوشیار، گنڈے گردی ہوتی ہے تو ہوشیاری بھی ہوتی ہے، ہوشیار۔ وہ گیا رات کے اندھیرے میں، توجہ کرنا، جو بتانا چاہتا اس کو سن لیں، رات کے اندھیرے میں گیا، شیخ سلیم چشتی نے دعا کی اور کہا تیری قسمت میں تو نہیں ہے لیکن دعا کی، تجھے بیٹا ہوگا مگر ایک شرط ہے، تجھے پیدل اجمیر شریف جانا پڑے گا۔ حضرت سلیم چشتی کا دماغ دیکھو، بابا فرید کے بیٹے کا دماغ دیکھو، یہ یہاں رات کے اندھیرے میں آیا نا، آگرہ سے پیدل چلاؤں گا اجمیر شریف تک، پورا ملک دیکھے گا، خود کو خدا کہنے والا اللہ، سچے اللہ کے بندے کی چوکھٹ پہ اپنی پیشانی جھکانے پہ مجبور ہو گئے۔ اور پھر اکبر گیا، اولاد کی تڑپ وہ تھی، پیدل گیا، پیر میں چھالے تک پڑے، لیکن جب پہلی بار غریب نواز کے آستانے فاتحہ پڑھی تو اکبر کیا، غریب نواز کی چوکھٹ کی خصوصیت ہے، میں نے سخت سے سخت دل انسان کو وہاں روتے دیکھا ہے، اس چوکھٹ کی بات الگ ہے۔ غریب نواز کی چوکھٹ پورے ہندوستان کے اولیاء کے سلطان ہیں۔ اور یہ بھی سن لو
ہندوستان میں کسی سلسلے کا آدمی ہو، میں قادری ہوں الحمدللہ، لیکن چشتی نقشبندی سہروردی سارے سلسلوں کی خلافت ہونے کی وجہ سے چشتی بھی ہوں، لیکن اس کے بعد میں اور متعصب قادری ہوں، مجھے اور یہ بات یاد رکھنا۔ لیکن پھر ہمارا نظریہ یہ قادریوں کا کہ کسی سلسلے کا آدمی ہو ہندوستان میں رہتا ہے، پہلے وہ چشتی ہے، اس کے بعد سب کچھ ہے۔ ہے سبحان اگر اللہ۔ یہاں چشتیوں کی محنت نہ ہوتی تو کسی کو غوث الاعظم کا نام پتہ نہ ہوتا، اگر یہاں چشتیوں کی محنت نہ ہوتی تو احمد کبیر رفاعی کا نام پتہ نہ ہوتا، اگر کسی چشتیوں کی محنت نہ ہوتی تو نہ تم کربلا جانتے نہ نجف اشرف جانتے، اگر چشتیوں کی محنت نہ ہوتی تو نہ تمہیں صدیق اکبر معلوم ہوتے نہ فاروق اعظم معلوم ہوتے، اگر چشتیوں کی محنت نہ ہوتی تو تمہیں نبی کا بھی پتہ نہ چلتا، اگر محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہو تو یہ چشتیوں کی محنت کی برکت ہے۔ اسی لیے اس 90 لاکھ کو ایمان عطا کرنے والے معین الدین غریب نواز کو ہم رات و دن خراج پیش کرتے ہیں کہ اور اس شان سے ہمارا ماہرہ پیش کرتا ہے۔ ہمارے ماہرہ کے سید العلماء کہتے ہیں کہ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ۔ اور جوش و مستی میں بہت آئے تھے، ایسے لمحے میں بہت جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ۔ سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا۔ ہے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ کسی شخص کو ہندوستان میں شرافت کے ساتھ مومن بن کے رہنا ہے تو اپنے پیر کو غریب نواز کے برابر کھڑے کرنے کی کبھی غلطی مت کرنا۔ ہاں، کسی کا کتنا ہی بڑا پیر ہوگا، وہ ہے میرے خواجہ کا غلام۔ جب صابر و نظام غلام ہے، جب قطب الدین غلام ہے، تو پھر یاد رکھنا زکام نہیں ہونا چاہیے مینڈکیوں کو، کوئی کتنا ہی بڑا ہو، لیکن جس طریقے سے دنیا کا کوئی ولی غوث اعظم کے برابر نہیں ہو سکتا، ویسے ہندوستان کا کوئی ولی غریب نواز کی جوتیوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کا بیٹا ہے، نبی کا لاڈلا ہے، نبی کا ایسا لاڈلا ہے کہ بار بار یہ ادھر جاتے ہیں اور وہاں سے ادھر آنا ہوتا ہے، اگر چھڑے تو پھر بہت چھڑے۔ لیکن آخری بات کے طور پہ جو چلا تھا میرے مخدوم کی بات، اینڈ کے طور پر، مخدوم وہ ولی ہے جس نے بلی پہ بھی نظر ڈالی نا تو بلی کو انسانوں سے زیادہ سدھار دیا۔ بس ایک اختتامی لمحات ہے، کاش کے شمس عالم کے مرشد کا ذکر ہو رہا ہے جو میرے بھی مرشد ہیں، ہمارے بھی مرشد ہیں، ہمیں ناز ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، سبحان اللہ سبحان بول والے اللہ۔ میری سرکار۔ ہے سبحان اللہ۔ بلی پہ نظر ڈالی، بلی کو بھی اتنا سدھار دیا۔ میں اینڈ کے طور پہ بہت مختصر میں کر رہا ہوں اور نتیجہ بہت خوبصورت نکال کے پھر میں گزرنا چاہتا ہوں۔ مخدوم کی ایک بلی تھی، اب ظاہر سی بات ہے اہل بدعت تو اسے مانیں گے نہیں، تو اسی اہل سنت کے لیے ساری باتیں پوری تقریر تھی، آپ چیک کر لیں، حوالے وغیرہ تھے، لیکن یہ صرف اہل سنت یقین والوں کے لیے۔ مخدوم صاحب کی صحبت میں رہ کے بلی، توجہ کرنا بہت اہم بات چل رہی، سدھر گئی تھی اتنی کہ باورچی کو حکم تھا کہ یہ بلی جتنی مرتبہ آواز لگائے گی نا اتنے مہمانوں کا کھانا بنانا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ ایک بار بلی نے اتنی بار آواز لگائی، باورچی نے کھانا بنایا، جب کھانا تقسیم ہوا تو ایک روٹی کم پڑ گئی، یعنی ایک آدمی زیادہ آ گیا۔ مخدوم صاحب نے تیز نظر سے اس کو دیکھا، باورچی کو، کیونکہ خانقاہ تھی، کوئی بندہ بھوکا تو رہ نہیں سکتا تھا، کھانا کم پڑ گیا اپنے یہاں۔ حضور میرا کیا قصور ہے، آپ نے مجھے پابند کیا بلی کا، یہ بلی نے جتنی بار آواز لگائی، یعنی بلی پر اعتماد کتنا ہے، بلی نے جتنی بار آواز لگائی میں نے اتنی روٹیاں پکائی۔ مخدوم نے بلی کو دیکھا، صرف دیکھا تو بلی سمجھ گئی۔ یہ بلے کب سمجھیں گے، بلی سمجھ گئی بھائی، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، اشرف صاحب کی بلا، میں خانقاہ کا تقدس میرے پیش نظر ہے۔ بلی کو تیز نظر سے دیکھا، تیز نظر سے دیکھا تو بلی نے کیا کیا، جتنے فقیر اور صوفی بیٹھے تھے ایک ایک کی گود میں گئی، سونگا، پھر دوسرے کی گود، سونگا تیسرے کی گود، سونگا چوتھے کی، سب کی گود میں گئی، آخری میں جس کی گود میں گئی سونگا، پیشاب کر دیا۔ مخدوم صاحب نے کہا اٹھو، آپ فقیر نہیں ہو،
آپ صوفی نہیں ہو، آپ اٹھیے، مومن بھی نہیں ہے، آپ کے لیے الگ کھانا ہے، اٹھو، یہ فقیروں کا کھانا۔ اس نے کہا معاف کریں، کلمہ پڑھائیں، اسلام میں داخل کریں۔ مخدوم صاحب نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کیا، زنار توڑا۔ کہا پکڑے جانے پر سرنڈر ہونے کا کیا مطلب؟ کہا تمہارے نانا کی ایک حدیث پڑھا تھا، اتقوا بفراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو چیک کرنے نکلا تھا کہ مومنوں کے پاس جاؤں تو صحیح کہ مجھے پہچانتے کہ نہیں۔ تو بہروپیہ بن کے، حلیہ بدل کے بہت بڑی بڑی خانقاہوں میں گیا، لیکن کوئی پہچان نہ پایا۔ ویسا مومن ہوتا تو پہچان، کوئی پہچان نہ پایا۔ پھر میں نے سوچا آخری میں ذرا اب اشرف کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، ورنہ پھر حدیث پر سے تو یقینی متزلزل ہو رہا تھا۔ تو یہاں آیا تو اب پتا چلا اشرف کس اشرف الاولیاء کو کہتے ہیں۔ اشرف جس کی بلی پہچانتی ہو، جس کی بلی کا یہ عالم ہو، اس اشرف کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اب ایک بات مجھے بتائیں، توجہ فرمائے، غور کریں، یہ اشرف سمنا کا عالم ہے کہ اگر بلی پہ نظر ڈال دے تو بلی اتنی سمر جاتی ہے کہ وہ مومن اور غیر مومن میں فرق کر لیتی ہے۔ جب اشرف کی نگاہوں کا یہ عالم ہے تو اشرف الانبیاء محمد الرسول اللہ نے صحابہ پہ نظر ڈال کر ان کو کیا مقام عطا کیا۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اشرف اللہ۔ الاولیاء کی بلی خطا نہیں کرتی تو اشرف الانبیاء کے صحابہ کرام کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو نصیب کی بات ہے۔ بلی کو مان گئے، اپنی نگاہ نبی کی نگاہوں کو کب مانو گے؟ اس لیے کہتا جو خانقائی ہوں گے نہ کبھی وہ اہل بیت کے گستاخ ہوں گے نہ کبھی صحابہ کے گستاخ ہوں گے، کیونکہ وہ تو کہیں گے جب نظر ڈال کے بلی کو ایسا بنایا جاتا ہے تو دل والوں کو کیسا بنایا جاتا ہے۔ اور ہمارے مرشد کی نظر نے بلی کو وہ شعور عطا کیا تو مرشد سید العالمین کی نگاہ نے کیا نظر تھی، سبحان اللہ، اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا۔ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سے اللہ ہم سب کو استقامت دے، سچے مسلک پہ قائم رکھے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔